اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد. جہاں تک دینی مدارس کا تعلق ہے تو ان کی جو ذمہ داریاں ہیں اس میں نہ صرف احکام بیان کرنا جنہیں فقہی مسائل کہا جاتا ہے، اخلاقیات کو بیان کرنا، عقائد کو بیان کرنا، مختلف انحرافات یا شبہات جو پیدا کیے جاتے ہیں ان کا جواب دینا. جہاں یہ سب کام ہیں وہاں ایک کام یہ بھی ہے کہ معاشرے میں جو سماجی اور اخلاقی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کی نشاندہی کی جائے، لوگوں کو اس کا احساس دلایا جائے اور اس کے سد باب کے لیے اپنا کردار ادا کیا جائے. اب سے کچھ ہی دنوں کے بعد، آج سے کچھ دنوں کے بعد ایک دن آنے والا ہے کہ جس کو ویلنٹائنس ڈے کہا جاتا ہے، اور یہ پورا دن فسق و فجور، حرام اور بے حیائی کا دن ہے. دیکھیے، یہ جو عمر عزیز ہے یہ بہت قیمتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں اس میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ بیٹا، دربار خداوندی میں جب تم حاضر ہوں گے تو 4 ضروری چیزوں کا سوال تم سے کیا جائے گا. قیامت کے دن 4 سوال پوچھے جائیں گے. پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ تم نے جوانی کو کہاں خرچ کیا، اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ عمر کن کاموں میں گزاری. جوانی کو کہاں خرچ کیا، عمر کن کاموں میں گزاری. اور بعد کے 2 سوال مال سے متعلق ہیں جو ہمارے موضوع سے خارج ہیں. یہ 2 انتہائی اہم سوال ہوں گے، اور آپ خود بتائیے کہ نوجوان وہ کیا بتائیں گے کہ ہم نے جوانی کو کیسے گزارا. وہ یہ کہیں گے کہ جوانی کو ہم نے نامحرموں سے عشق و عاشقی میں گزارا ہے، ہم نے جوانی کو گزارا ہے ٹیکسٹ میسیجنگ کرتے ہوئے، چیٹنگ کرتے ہوئے، ہم نے گزارا ہے پوری جوانی کو فیس بک کے استعمال کرتے ہوئے، نامحرموں سے بات چیت، فضولیات میں وقت کو گزارا. ظاہر ہے کہ وہاں پر غلط بیانی کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اور جو کوئی جھوٹ اور غلط بیانی کرنا چاہے گا اس کے منہ پر مہرے لگا دی جائیں گے. قرآن کی آیات ہے. تو اصل میں یہ جو عشق مجازی ہے جس کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور ایسی شد و مت کے ساتھ، جبھی ہم نے بھی اس کو بہت پہلے سے اس کے متعلق بات چیت شروع کر دی ہے، کیونکہ ٹی وی نے بھی اتنی پہلے سے اس کی تیاری اور میڈیا نے شروع کر رکھی ہے کہ لوگوں کو اس میں مبتلا کیا جائے. تو یہ عشق مجازی جو ہے یہ ایک اصل میں عذاب الہی ہے، اور لا یموت فیہا ولا یحیا، یعنی اس طرح کی اس کے اندر صورتحال ہو جاتی ہے کہ نہ انسان جیتا ہے نہ مرتا ہے، اور درمیان میں مبتلا پریشان رہتا ہے، اور زندگی اس کی ایک مختل ہو کر رہ جاتی. اور کہا جاتا ہے، علماء بات بیان فرماتے ہیں کہ اللہ سے سب سے زیادہ دور کرنے والا عمل عشق مجازی، یعنی کوئی بھی چیز اللہ کو اتنا زیادہ اپنے بندے سے دور نہیں کرتی جتنا کہ یہ مرض اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائے. اس طرح جو شکاری اگر کسی چڑیا کا شکار کرنا چاہتا ہے تو بظاہر اس کے سامنے دانہ ڈالا جاتا ہے، اور یا مثلا یہ کیا جاتا ہے، بہت سارے شکاری یہ بھی کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اس کے پروں میں پرندے کی گوند لگا دیتے ہیں، گلیو ٹائپ کی چیز، جس سے اوڑ نہیں پاتا اور آسانی سے شکار کر لیا جاتا ہے. تو شیطان بھی جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ مومن اللہ کا راستہ آسانی سے طے کر رہا ہے، اور خاص طور پہ نوجوان اپنے آپ کو یہ نہ سوچے گا بھائی نوجوانی میں تو سب کچھ ہو جاتا ہے. امام خمینی کہا کرتے تھے کہ جوانوں میں گناہ سے بچنے کی طاقت بوڑھوں سے زیادہ ہوتی. تو
شیطان جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ تیزی سے اللہ کا راستہ طے کر رہا ہے تو وہ اللہ سے دور کرنے کے لیے اس کو اس بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کو عذاب یوں کہا گیا کہ امام صادق سے علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا صلی اللہ علیہ محمد کہ جب ان سے عشق کے متعلق سوال پوچھا تو امام نے فرمایا کہ وہ دل جو ذکر خدا سے خالی ہو جاتا ہے اللہ اس کو غیر خدا کی محبت کا مزہ چکھا دیتا ہے. یعنی اپنی محبت کو اس کے دل سے نکال لیتا ہے جب بھی اس کو اس مرض کے اندر مبتلا ہونا پڑتا ہے. اور ظاہر ہے کہ کسی بھی شخص کے دل میں، کسی بھی شخص کے سینے میں دو دل تو نہیں ہوتے ہیں، ایک ہی ہوگا. اور جب بھی دل کو حرم خدا کہا گیا اس میں کسی غیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ کے علاوہ. علماء فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے اگر کوئی ہرا بھرا درخت ہے یا ہرا بھرا کوئی پودا ہے، اس کے سامنے اگر آگ جلا دی جائے اس کے قریب تو اس کے تر و تازہ پتے وغیرہ مرجھا جاتے ہیں. پھر برسوں پانی دیا جاتا ہے تو اس میں کہیں جا کر تازگی دوبارہ پیدا ہوتی. اسی طرح سے جتنا بھی اذکار الہی آپ انجام دے لیں، جتنی بھی آپ عبادات انجام دیں، اس سے جو قلب کے اندر آپ کے انوار پیدا ہوتے ہیں، اگر یہ عشق مجازی اس کے ساتھ پیدا ہو جائے تو یہ باطن کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے. اور اس سے جو ظلمت پیدا ہوتی ہے پھر بہت وقت لگتا ہے اس کو دوبارہ اس پرانی نورانیت پر جانے میں. تو جس طریقے سے ابھی آگ کی مثال دی کہ پودے کو ہرا بھرا ہونے میں سالہ سال درکار ہوں گے اس کے بعد جو آگ سے جھلس جائے گا. شہید مطہری یہ فرماتے تھے کہ انسان ہر گناہ کے مقابلے میں اپنے تقوی پہ بھروسہ کر سکتا ہے سوائے یہ جنسیات کے باب کے، کہ اس میں تقوی کی طاقت اکثر بے اثر ہو کے رہ جاتی. تو مومن خاص طور پر، جیسے کہ ابھی آگے چل کر بھی آئے گا کہ نہیں میری نگاہ پاک ہے، نہیں ہم بالکل جائز اور حلال گفتگو کرتے ہیں، نہیں ہمارا ان سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری تو جسٹ صرف ایک فرینڈشپ ہے، صرف چیٹ ہی تو ہوتی ہے، صرف معمولی سی بات چیت ہی تو ہوتی ہے، کزنس ہی تو ہیں. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ شیطانی دھوکے ہیں، جیسے کہ ابھی آگے چل کر آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ کبھی بھی اپنے تقوی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اور شہید مطہری یہ بھی کہتے تھے کہ یہ جو نفسانی عشق ہے یہ فوراً پیدا ہوتا ہے. وہ جو پہلی نگاہ وہلی نگاہ کا جو مسئلہ ہوتا ہے یہ فوری پیدا ہوتا ہے اور فوری نابود ہو جاتا ہے. یہ کوئی قابل اعتماد احساس نہیں. اور اس کے جو دنیاوی اور اخروی نقصانات ہیں، واقعی اگر ہم اس کو دیکھیں کہ کس طریقے سے رشتوں کے اندر دراڑیں پڑ جاتی ہیں. دیکھیں ٹی وی جو ڈرامے آپ انتہائی شوق کے ساتھ دیکھتی ہیں، کس طرح سے اس کے اندر اولاد کا ماں باپ سے زبان چلانا اپنے اسی مقصد عشق مجازی کے حصول کے لیے، کس طرح سے دیکھ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے چیزیں سکھائی جاتی ہیں. بھائی بہنوں کی کیسے لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور انسان اپنے قریبی اور سگے رشتہ داروں کو کیسا دشمن سمجھنے لگتا ہے. حتیٰ کہ شوہر و بیوی کے درمیان دراڑیں ڈالنے کے لیے اس قسم کے پروگرام کیے جا رہے ہیں. آپس میں نفرتیں ان کی ہونے لگتی ہیں. ٹی وی کے جو جتنے بھی پروگرامز اور ڈرامے اگر آپ اس لحاظ سے ان کو دیکھیں گے دماغ میں رکھتے ہوئے کہ یہ کیا آج کل ہو رہا ہے اس طرح سے، تو اس کے اندر آپ کو پھر احساس ہوگا کہ واقعی آج سے آپ جا کر دیکھیے گا کتنے سارے جو ڈرامے ہیں اس کے اندر جو شوہر و بیوی کے تعلقات ہیں ہمیشہ خراب دکھائیں گے، اور اس کے مقابلے میں کوئی پرانا عاشق ان کا جو واپس آ جائے گا اور اس سے جو ہے وہ زیادہ ہمدرد ہوگا، وہ زیادہ خیر خواہ ہوگا. یہ خاص آپ کا دماغ کو بنایا جاتا ہے معاشرے کے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس انداز سے چیزیں سکھانا انتہا سے زیادہ ایک خطرناک ایک عمل ہے کہ جس کا نتیجہ ہمیشہ سراسر خرابی اور فساد کی طرف جائے گا، جس میں دونوں کی ہلاکت ابدی ہوگی. دیکھیے جب بھی یہی وجہ ہے کہ ان عشقیہ ڈراموں، ان عشقیہ فلموں پہ اربوں خربوں ڈالروں کی سرمایہ کاری ہوتی. آپ بھی بہت آرام سے بیوقوف بن جاتی ہیں، گھنٹوں جو ہے وہ اس میں خرچ ہوتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ شوہر و بیوی سارے ڈرامے تقریباً ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں شوہر و بیوی کے آپس میں تعلقات کو خراب دکھایا جاتا ہے. اور پھر خواتین بھی اسی طرح سے لڑنا جھگڑنا سیکھ لیتی ہیں. مرد حضرات بھی ایسے لڑتے جھگڑتے ہیں. ایک ملتا ہے نا کسی جگہ کہ خاتون 4 گھنٹے تک مسلسل اپنے شوہر پر جب چیختی رہیں اور شوہر بالکل خاموش رہا، تو آخر میں یہی کہا اس نے
کہ تمہاری اس گونگی بدماشی کی وجہ سے گھر جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے. تو چاہے کوئی آدمی خاموش بھی رہے لیکن پھر بھی لڑنے جھگڑنے کا ایک چیز ٹی وی سکھا دیتا ہے. تو شوہر حضرات بھی کوئی کم نہیں ہوتے جو اس سے پہلے وہ اپنی بیوی کو زندگی قرار دے رہے ہوتے ہیں، اپنی تھوڑی دیر بعد ہی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لعنت ہے ایسی زندگی پر. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ سب چیزیں ٹی وی سکھا رہا ہے. 14 فروری یہ آنے والا ہے دن، یہ دن منایا جائے گا، اور جو اس کی تاریخ بھی بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، رومن بادشاہ کلاڈیس. وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے جو فوجی ہیں وہ اسی عشق و عاشقی کی وجہ سے یا شادیاں کرنے کی وجہ سے یہ بار بار شکست کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس نے شادی کرنے پر پابندی لگا دی. تو اس زمانے میں ایک عیسائی مبلغ تھا جس کا نام تھا سینٹ ویلنٹائن. اس نے باقاعدہ بغاوت کی، بادشاہ نے اس کو گرفتار کیا اور 14 فروری کے دن اس کے قتل کا حکم جاری ہوا اور وہ قتل ہو گیا. عیسائی پوپ نے 14 فروری کے اس دن کو اس کے نام سے موسوم کر دیا. پھر اس دن کو منایا جانے لگا، البتہ اب سے 10-15 سال پہلے تک اس کا کوئی وجود یہاں پر نہیں تھا، کسی نے سنا بھی نہیں تھا اس قسم کو کوئی نام. تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جب اس کے یعنی ان کو فائدے نظر آئے اپنے تئیں، یعنی لوگوں کو بگاڑنے کے اعتبار سے، تو باقاعدہ ایک پوری انڈسٹری بن گئی. اب تو اس کے پیچھے پیسے کا بھی بہت بڑی انوالومنٹ ہے. چلیں، ان کا ایک دن تھا، عیسائیوں کا ایک دن تھا، انہوں نے جو بھی منایا. آپ اس دن کو کیوں منا رہے ہیں؟ یہ ہے سوال. دیکھیے، بہت بڑی چیز ہے کفار اور اغیار کی ثقافت کا فروغ. یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اندر باقاعدہ علماء نے فتاوے جاری کی ہیں، اور کتنے ہی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کفار، اغیار اور اجانب کی ثقافت کا فروغ شمار ہوتا ہو تو اس کو، ان چیزوں کو حرام بھی قرار دیا ہے. بہت سارے فقہی مسائل کے اندر اس قسم کے فتاوے آتے ہیں. تو اگرچہ جیسے ٹائی پہننا بہت سارے علماء کے نزدیک جائز ہے ٹائی پہننا، لیکن جو علماء حرام قرار دیتے ہیں یا احتیاط واجب لگاتے ہیں اس میں، جیسے مثلا آیت اللہ خامنئی، ان کے بھی فتووں کی جو اساس ہے اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ اس سے اغیار اور اجانب یعنی کفار کی ثقافت کا فروغ ہوتا ہے. اور دیگر مراجع نے خیر اجازت بھی دی ہے، کیونکہ اب یہ براہ راست ٹائی پہننا یعنی ایسا نہیں کہ کوئی اس کو کافروں کا شعار سمجھے، یعنی اتنی زیادہ رائج ہو گئی تو ایک الگ بات ہو گئی. لیکن بہرحال یہ ثقافت کا فروغ یہ بہت اہم چیز ہے. اور آپ کی اپنی دیکھیے، وہ جو ہیں آپ کی کسی چیز کو اڈاپٹ نہیں کرتے، لیکن ظاہر ہے جو شکست خوردہ یا مفتوحہ قومیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح سے جو وہاں سے چیز فیڈ کر دی جائے اس کے اوپر مینوان عمل کرنے لگتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ اس کے خلاف فتاوے دیے گئے ہیں، اور باقاعدہ رہبر معظم کے کتنے اقوال ہیں نوجوان نسل کے لیے کہ سب سے زیادہ خطرہ اگر کسی چیز سے ہو سکتا ہے تو وہ مغربی ثقافتی الغار ہے. نوجوانوں کو اس سے بہت ہوشیار رہنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ وہ افراد کے جو آج کل یہ بھی مثلا شوہر و بیوی ہی کہنے لگتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ہمارے درمیان تو کوئی ایسے برائی والا رشتہ نہیں ہے نا کہ جس طریقے سے عام نامحرموں کا ہوتا ہے، تو ہم اگر ایک دوسرے کو کیک دیں یا لیں اور اس طرح سے اس دن منائیں، تو بہرحال ایک لحاظ سے آپ نے پارٹ تو پلے کیا نا اس کے اندر. آپ نے ان کی جو ثقافت تھی اس کے دن کو اس انداز سے منایا، تو ٹھیک ہے اگر آپ کو اتنا ہی اس کا اظہار مقصود ہے تو اس سے ہٹ کر کسی اور دن ایسا یہ والا کام کر لیں، تاکہ کم سے کم ان کے ساتھ اس عمل میں کوئی مشابہت نہ ہو. اس کے اندر کوئی بھی، بہت سارے لوگ اس کے اندر ذرا پاکیزہ قسم کی نیتیں لے کر آتے ہیں جو بہت ہی شاذ و بہت ہی نادر ہیں، جو کہ اس میں عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو واقعی اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے ایک مومن اور مومنہ کو کہ اس کا مقام کیا ہے. جو لوگ پڑھا دیں یہ نہیں، جیسے شہید مطہری نے کہا کہ اپنی بات پہ اگر انسان اپنے دل سے کوئی عمل کرنے لگے تو خود پسندی، اور لوگوں کی باتوں پر چلنے لگے تو یہ بت پرستی، اور خدا کی بات پر چلنا یہ حق پرستی. تو ان لوگوں کی باتوں پہ نہ چلیں کہ جو فیڈ کر دی گئی آپ کو، بس آپ نے نا اس کو ان کے پیروی کرنا شروع کر دی. اپنا دماغ بھی استعمال کریں کہ اس دن کو ہم کیوں منا رہے ہیں، اس دن کی کیا تاریخ ہے. یہ فسق و فجور کا دن ہے، یہ حرام کاری کا دن ہے. اس دن کو اس طور پہ منانا اور زبردستی اس میں کوئی بھائی بہن کی محبت اور اماں ابا والی محبت کو لے کے آنا، یا شوہر و بیوی کے جو محبت ہے اس کو اس کے اندر نتھی کر دینا، جو کہ معاشرے کے اندر اس لحاظ سے اس دن کے حوالے سے کہیں پائی نہیں جاتی، تو ایک شیطانی دھوکہ ہے جس کو یہ قرار دیا جاتا ہے.
دیکھیے خود اتنا سمجھنا چاہیے کہ مومن کو، ایک نوجوان جو ہو خاص طور پر مومن یا مومنہ، اپنے مقام کو پہچانے. اتنا عظیم مقام ہے کہ جہاں سے روایات میں ہے کہ جہاں سے کوئی مومن یا مومنہ گزرتا ہے، ظاہر ہے کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو فرشتوں سے خالی ہو، فرشتے اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے مومن یا مومنہ گزر رہا ہوتا ہے. تو آپ خود سوچیے، آپ پہچانیے کہ آپ خود کو کہاں ضائع کر رہے ہیں. یعنی اللہ کے ہوتے ہوئے غیر اللہ پر فریفتہ ہونا یہ سخت بے ادبی ہے. ایسا ہی جیسے کوئی سورج کے ہوتے ہوئے موم بتی سے کی روشنی سے جو ہے وہ گزارا کرے، یہ سورج کی توہین ہے اس کے اندر. دیکھیے چمگادڑ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جو کہ اندھیروں میں الٹی لٹکی ہوتی ہے، اس کو آفتاب دشمنی کی سزا ملتی کہ اس طرح سے اندھیروں میں لٹکی ہوئی. یہ مومن، یہ باز شاہی، اسے کیا ہو گیا ہے کہ یہ چمگادڑوں کی طرح سے اندھیروں کا عاشق بنا ہوا ہے. مومن کا دل جس کے اندر صرف اور صرف پروردگار رہنا چاہیے. اور شیخ رجب علی خیاط کا جملہ جو آغا علی شہرینی اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں جو ان کے متعلق لکھی ہے کہ آغا رجب علی خیاط کہتے تھے کہ امیر المومنین سے جب یہ سوال کیا گیا کہ مولا کہ آپ اس بلند مرتبے پہ کیسے فائز ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ میں دل کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا اور خدا کے علاوہ کسی کو راہ نہ دی. یہ امیر المومنین کا، یعنی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، جو پیروی ہمیں جن کی کرنا ہے، ان کا یہ خیال. تو مومن کا دل کہا جاتا ہے کہ یہ لکڑی کے ترازو کی طرح سے نہیں ہونا چاہیے، اس میں لکڑی تولی جاتی کہ پاؤ دو پاؤ اس کے اندر ڈال بھی دیں تو ہلتا تک نہیں ہے، اس کے ترازو کا کانٹا تک اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا. مومن کا دل تو سونے کے ترازو کی طرح سے ہونا چاہیے جو سانس لینے سے بھی ہل جاتا ہے. یعنی جہاں کوئی حرام خوشی آئی اس کے دل کو کانپ جانا چاہیے. یعنی مومن کا دل کسی لکڑی کے ترازو کی طرح سے بے حس نہیں ہونا چاہیے کہ گناہوں کی جتنی بھی حرام لذتیں وہ درآمد کرتا رہے، اس پہ کوئی اثر ہی نہ ہو. کہا جاتا ہے نا کہ ہرن کی ناف میں جب مشک پیدا ہو جاتا ہے، خوشبو، تو وہ سوتا نہیں اور کھڑے کھڑے اونگ لیتا ہے، ڈرتا ہے کہ کہیں میرا کوئی مشک چرا کر نہ لے جائے. اسی طریقے سے کوئی مومن جس کے پاس دولت ایمان، اسے بھی اتنا ہی چوکنا رہنا چاہیے کہ کوئی نامحرم اسے چرا کر نہ لے جائے جو اس کے دل کے اندر ایمان پایا جاتا ہے. اور جس کسی کو بھی اپنے قلب کی اور نظر کی پاسبانی کی توفیق نہ ملے، سمجھ جائیے کہ اس کے دل کو ایمان کا مشک عطا ہی نہیں ہوا. یہ علماء کے جملے. اسی وجہ سے پروردگار عالم نے نامحرموں پر کے سلسلے میں حفاظت نظر کا حکم دیا ہے. مردوں کو سب سے پہلے حکم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، یعنی مومنین کو حکم ہے کہ صاحبان ایمان، اے رسول صاحبان ایمان سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. یعنی پہلے مردوں کو حکم ہے، اس کے بعد پھر یہ حکم عورتوں کے لیے آیا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، کہ اپنی نگاہوں کی، اور صاحبان ایمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، یہ خالی مردوں کے لحاظ سے ذمہ داری نہیں، عورتوں کو بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. اور دیکھیے اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے، خاص طور پر یعنی شوہردار خواتین یا جو اس طرح سے معاشرے کے اندر پھرتی ہیں، ان حرام نگاہ ڈالنے کا انجام بتایا گیا ہے کہ پروردگار کا ارشاد ہے کہ اے داؤد، جو حضرت داؤد پہ وحی کی تھی کہ کچھ بندے ایسے ہیں جن کی نماز کو میں ان کے منہ پر دے مارتا ہوں، نہ میں ان کی آواز سنتا ہوں، نہ مجھے ان کی کوئی فکر. اور اے داؤد جانتے ہو کہ وہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی بیویوں کو شہوت سے دیکھتے ہیں. یعنی کتنی سخت اس کے اندر، تمام احادیث کے اندر اس قسم کی باتیں آئی ہیں، لیکن انسان عام طور پر ٹی وی میں آپ ظاہر دیکھتی ہیں کتنی ایسی خواتین جو اس انداز سے تیار ہو کے آئی ہوتی ہیں، زیادہ تر شوہردار ہوتی ہیں. اسی طریقے سے مردوں کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے، جو شوہردار ہوں نہ ہوں، دونوں صورتوں میں حرام نگاہ ڈالنا تو حرام ہی ہے، لیکن اس حد تک یعنی اس کی مذمت کے پروردگار کہتا ہے مجھے پھر ان کی کوئی پرواہ ہی نہیں. یعنی گویا اگر جہنم میں جا رہے ہیں تو جائیں، میں اپنی نگاہ التفات ان کے اوپر سے ہٹا لیتا ہوں جو اس قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. دیکھیے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھیے پروردگار نے جتنے بھی احکامات دیے، زیادہ تر احکامات براہ راست ہیں. اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. روزہ رکھنے کا بھی حکم اسی طرح سے ہے. تمام احکامات براہ راست ہیں. لیکن جب نامحرم پر نگاہ ڈالنے کی باری آئی تو کہا قل
للمؤمنین یا قل للمؤمنات، اے رسول آپ کہہ دیجئے صاحبان ایمان سے، اے رسول آپ کہہ دیجئے ان صاحبان ایمان عورتوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک باحیا باپ وہ خود نہیں کہتا بہت سی باتیں اپنی اولاد سے، بلکہ اپنی کسی دوست سے کہتا ہے میرے بیٹے کو سمجھا دو کہ یہ بے شرمی کا کام نہ کرے، تو اسی طریقے سے رب العالمین وہ بہت ہی باحیا اور انتہا سے زیادہ غیرت مند ہے، کسی کو حد اور انتہا نہیں۔ تو اس نے بھی یعنی کمال ہے اس کا کہ اس نے اس انداز سے پیغمبر کے تھرو ہی آپ کو یہ حکم جو ہے وہ دلوایا، جس طریقے سے ایک باحیا اور غیرت مند باپ براہ راست بہت سی باتیں نہیں کہہ پاتا۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کم سے کم یہ جو اس طرح کی جو معرفت ہے یہ کسی بچے سے ہی سیکھ لیں، کہ جب بچے کو جب کوئی اجنبی کوئی ٹافی دیتا ہے تو بچہ باپ کی طرف دیکھتا ہے کہ میں اس کو لوں یا نہ لوں، جب باپ کی طرف سے کوئی اشارہ مثبت پاتا ہے تو اس سے لے لیتا ہے۔ تو شیطان کی بھی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ نامحرموں ایسی عورتوں کو مثلا آپ کے سامنے تیار کر کے لے کر آتا ہے ٹافی کے طور پر۔ یہی وجہ ہے کہ جو آخری زمانہ ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آخری زمانہ، درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آخری زمانہ بدترین زمانہ ہوگا، اور ایسی عورتیں ظاہر ہوں گی جو اپنے آپ کو طرح طرح کی آرائش میں مصروف رکھیں گی، عریانیت میں مبتلا ہوں گی، دین سے بالکل بے بہرہ ہوں گی، فتنوں میں داخل ہونے والی ہوں گی، خواہشات کی طرف مائل ہوں گی، لذتوں کی طرف راغب ہوں گی، حرام چیزوں کو حلال کرنے والی ہوں گی، جبکہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والی ہوں گی، من لا یحذر الفقی کی روایت۔ تو شیطان اس طریقے سے سجا بنا کر، جس طریقے سے کوئی اجنبی کوئی ٹافی لا کر دیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے تو یہ والی معرفت آپ بچے سے پیدا کریں کہ جب بھی کبھی اس قسم کی کوئی صورت نظر آئے تو فوراً جس طرح بچہ باپ کی طرف دیکھنے لگتا ہے، اسی طریقے سے مومن پروردگار عالم کی طرف دیکھے کہ پروردگار کیا حکم ہے۔ وہاں سے پھر یہی جواب آئے گا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، وہ پہلے سے حکم آ چکا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا کرو۔ یعنی افسوس کی بات ہے کہ بچہ تو اتنا سمجھدار ہو اور اتنا تابعدار ہو کہ اپنے باپ کی بات مانے، اور مومن جو ہے وہ خدا کے احکامات کو نظر انداز کرے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیے ہم شیر سے کتنا زیادہ ڈرتے ہیں۔ جو سورہ حاقہ کی بھی آیت ابھی پیش کرتا ہوں کہ شیر جب دہاڑتا ہے تو زمین ہل جاتی۔ سوچیے آخرت میں جو اللہ کی ڈانٹ ہوگی سورہ حاقہ میں، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس کو اب اسے پکڑ لو اور گرفتار کر لو اور اس کو جہنم میں جھونک دو۔ جب یہ آواز یعنی خود انسان تصور کرے کہ جب یہ آواز آئے گی قیامت کے دن تو کتنی ہولناک آواز یہ ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نفس کے مزے کے لیے سانڈ کی طرح سے ہر کھیت کے اندر جو ہے وہ منہ مارتے لوگ پھرتے ہیں، دن رات جو ہے چاہے اندر ہوں باہر ہوں، گھر میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوں، انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوں، ہزاروں نامحرموں کو ہر وقت بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، انجام کی کوئی فکر ہی نہیں۔ دیکھیے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اہل دل جو افراد کہا جاتا ہے نا، وہ ہمیشہ اللہ کے عاشقوں کو اہل دل کہا جاتا ہے۔ جو فانی نامحرموں کے اوپر مرتے ہیں ان کو کبھی بھی اہل دل نہیں کہا جاتا۔ جیسے کہ دیکھیے مکھی کے بھی پر ہوتے ہیں، مکھی پروں والی، لیکن مکھی کے پر ہونے کے باوجود اس کو پروانہ نہیں کہا جاتا پروں والا، بلکہ پروانے کو کہا جاتا ہے۔ مکھی کے پروں کو کبھی کسی نے پر والا تسلیم نہیں کیا، کیونکہ غلاظت پر ہمیشہ گرتی ہے، غلاظت کے اوپر فدا ہوتی، لیکن پروانہ ہمیشہ شمع کے اوپر اپنے آپ کو اپنے سے بہت برتر چیز کے اوپر قربان کرتا، اس وجہ سے اس کو پروں والا کہا جاتا ہے۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سورج کو اور چاند کو غروب ہوتے دیکھا تھا، جو سورہ انعام کی آیات بھی ہیں کہ جب غروب ہوتے دیکھا فلما افلا قال لا احب الافلین، کہ ہم فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ تو علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو باز بادشاہ کی کلائی پر رہتا ہو وہ زمین پر رینگنے والے کیڑوں کے شکار کو اپنی توہین سمجھتا ہے، اور یہ صرف مردہ پرست گدھ ہوتے ہیں جو فانی اجسام سے چمٹے رہتے ہیں۔ مومن کو کہا جاتا ہے، مومن ہو یا مومنہ ہو، یہ شہباز معنوی،
یہ دین کی شکارگاہ میں حضرت ابراہیم کی طرح سے لا احب العافلین کا نعرہ بلند کرتا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی نامحرم کو اپنے دل میں جگہ دینے والے نہیں، اور وہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ فانی سے نہیں بلکہ باقی سے محبت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتنے ہی افراد آپ دیکھتی ہیں، خود اپنی حالتوں پہ اگر ہم غور کریں کہ اتنے مستحبات بھی انجام دیتے ہیں، اتنے اذکار الہی انجام دیتے ہیں، کتنی دعائیں ہم پڑھتے ہیں، زیارات بھی کر کے آ گئے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود کولو کی بیل کی طرح سے ایک ہی جگہ گھومتے رہتے ہیں اور روحانیت میں 1 انچ بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جو نورانیت پیدا ہوتی ہے مسلسل ٹی وی کے ذریعے، دیگر چیزوں کے ذریعے اس کو مسلسل ضائع کرتے رہتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ پانی کی ٹنکی کو فل کتنا ہی موٹر چلا چلا کے کر لیں، لیکن اگر سارے نل آپ نے کھول رکھے ہیں گھر کے تو سارا نکاسی ہو جائے گی اور نتیجتاً ٹنکی ہمیشہ خالی ملے گی۔ تو یہی ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی تقویٰ رمضان میں حاصل ہوتا ہے، محرموں میں حاصل ہوتا ہے، اذکار و دعاؤں سے حاصل ہوتا ہے، ساری چیزیں ہم نے کھول کے رکھی ہوئی ہیں۔ اے سی کتنے بھی آپ چلا لیں اور سارے کھڑکیاں دروازے کھول دیں، کبھی کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ تو یہی وجہ ہم لوگوں کے تقوی کے ساتھ بھی ہو گئی ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی 1 انچ اضافہ روحانیت میں محسوس نہیں ہوتا، بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ پیچھے کی طرف گیا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ تو دیکھیے وہی والا مسئلہ ہے مومن کا، وہ جو علامہ اقبال بھی کہتے تھے نا کہ وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا پتا کہ کیا ہے راہ و رسم شہبازی۔ یعنی ٹھیک ہے مومن شہباز معنوی ہے، لیکن اس کی پرورش ہو رہی ہے گدھوں کے ساتھ۔ اسے کیا پتا کہ مثلا جو شہباز ہوتا ہے اس کا کیا مقام ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ تو یہ مومن بھی ان خراب ماحول اور معاشروں میں رہ کے انہی جیسا بن گیا ہے۔ تو دیکھیے جو لفظ کہا جاتا ہے نا کہ عشق کا لفظ، یہ جو بہت زیادہ آپ ٹی وی کے اوپر آپ سنیں گے اور ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوگا، لغت کے اعتبار سے تو ظاہر کہا جاتا ہے اس کا محبت کا جو بلند ترین درجہ ہے اس کو کہتے ہیں۔ البتہ صوفیہ نے اس سلسلے میں ایک گمراہ کن نظریہ پیش کیا تھا کہ المجاز و قنطرۃ الحقیقہ، یعنی عشق حقیقی جو پروردگار کا عشق ہے اس کو دل میں پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس دنیا میں کسی سے عشق مجازی کرے۔ یہ باقاعدہ گمراہ کن نظریہ صوفیہ نے اس کو باقاعدہ پھیلایا اور سخت ترین اس کی علماء کی طرف سے مذمت بھی ہوئی۔ تو بہرحال لغت کے اعتبار سے تو شدید محبت کو کہا جاتا ہے، اور ایک پودا ہے جس کو ایک بیل ٹائپ کا، جسے عشق پیچا کی بیل کی، جو درخت کو اس طرح سے لپیٹ لیتی ہے کہ درخت کی جو سمجھیں ایک لحاظ سے ہم عام زبان میں کہیں کہ تنفس کی راہ کو بند کر دیتی ہے اور اسے زرد کر دیتی ہے۔ اسی وجہ سے جو عبادت الہی کے عاشق ہوتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے خوف الہی سے اور عبادت کر کر کے اسی طرح سے زرد نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن میں اللہ کے لیے حب کا لفظ استعمال ہوا ہے یا محبت کا لفظ استعمال ہوا ہے، جبکہ لفظ عشق کو قرآن نے کسی بھی جگہ ویسے ذکر نہیں کیا۔ احادیث میں کچھ میں آیا ہے، البتہ قرآن نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ اور اہل لغت جو کہ عام طور پر کہتے ہیں کہ اس سے مراد شدید محبت ہے، تو قرآن نے بھی شدید محبت کا لفظ تو استعمال کیا لیکن اس کو عشق کے لفظ سے نہیں بدلا۔ مثلا جو قرآن کی آیت آئی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ صاحبان ایمان اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، تو یہاں بہت آرام سے یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، لیکن اس لفظ کو پروردگار عالم نے یہاں اشد حبا للہ کا تو لفظ استعمال کیا ہے، لیکن یہاں اس کو عشق سے نہیں بدلا ہے۔ اس لیے بہت سے اہل علم حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے اس لفظ کو استعمال کرنا قبیح ہے، کیونکہ اس کا زیادہ تر رجحان عشق مجازی کی طرف ہوتا ہے کہ جس کے اندر عام طور پر حرام رجحانات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ جو لفظ عشق ہے یہ غیر متوازن جو کیفیت ہوتی ہے اس کے اوپر دلالت کرتا ہے، یعنی جس میں انسان ہوش و حواس جس کے جاتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں وہ کمال محبت میں حدود جو شریعت کی جو حدود ہیں اور قواعد ہیں اس سے ذرا سا بھی اختلاف نہیں کرتے، اور ہر حال میں یعنی ان کے ایسے ہوش و حواس نہیں جاتے کہ جس میں شریعت ہی مختل ہو کے رہ جائے اور اس پر عمل نہ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جو واقعہ کربلا میں نہیں ملتا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ ہم خیموں میں جل کر مر جائیں، یعنی اس وقت بھی حالانکہ کمال عشق خداوندی پایا جاتا تھا، لیکن اس وقت بھی ایک حکم شریعت کی پاسداری کے لیے والا سوال پوچھا گیا کہ خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر آ جائیں۔
کتنے اصحاب کے متعلق ملتا ہے کہ حالت جنگ میں شدید پیاس کا عالم تھا، زخمی بھی تھے، لیکن جب پانی دیا جاتا تھا اور پانی منہ میں لگتے ہی خون نکل کے پورا آلودہ ہو جاتا تھا تو اس پانی کو پھینک دیتے تھے، کیونکہ خون آلود پانی جو ہے وہ پینا حرام ہے. یعنی وہاں پر بھی اس کمال عشق خدا پروردگار کا اور محبت رکھنے کے باوجود بھی جو شریعت کے قواعد ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں کی، کیونکہ ذرا سا بھی تجاوز ہو جائے تو اس میں سوء ادب کا احتمال ہوتا ہے اور گمراہی میں پڑنے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے. اور اس کی کتنی مثالیں بھی ہیں جو ذرا محبت میں اپنے تئیں محبت میں آگے بڑھ گئے. آپ دیکھیے نصارہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا ڈالا. بہت سے محبان اہل بیت جو کہتے ہیں کہ ہم عشق اہل بیت کے اندر بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں، تو وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ غالی اور مفوضہ بن جاتے ہیں. تو اس وجہ سے غیر متوازن قسم کی اس میں کیفیت ہو جاتی ہے، جس کو اسلام نے پسند نہیں کیا، بلکہ محبت کا شدید جذبہ تو کہا قرآن نے، لیکن اس انداز میں جو کہ مستعمل ہے غلط معنوں میں اور صرف غیر اللہ کے لیے عام طور پر زیادہ تر اس لفظ کا انتخاب ہوتا ہے کہ شاید اس وجہ سے بھی قرآن نے اس کو استعمال نہیں کیا. اچھا، اب اس کے بے تحاشا شدید نقصانات بھی. دیکھیے، خاص ایک ڈسٹینس محرم اور نامحرم کے درمیان اسلام نے رکھا ہے، اور ان کے درمیان جو توازن ہے اور جو حد فاصل وہ پردہ ہے. ان میں سے اگر کوئی شخص بھی ذرا سا بھی آگے بڑھے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں فوراً اس کا بیلنس آؤٹ ہو جائے گا اور دونوں نیچے گریں گے. تو اسلام نے یہ سمجھیں کہ جس کے اوپر یہ تختہ رکھا ہوا ہے، یہ پردے اور حجاب، یہ فقہی قوانین ہیں، یہ جو خاص ڈسٹینس ان کے درمیان رکھا ہے، اگر اس ڈسٹینس کو ذرا سا بھی کوئی کراس کرنے کی کوشش کرے گا اور ایک شخص بھی اس میں آگے بڑھے گا تو اس کا نتیجہ دونوں کی ہلاکت کی صورت میں ہوگا. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے بے پناہ نقصانات. نوجوانوں کو دیکھ لیں، ان کی پڑھائیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، ان کی زندگیاں مختل ہو کے رہ جاتی ہیں. جبھی وہ غالب بھی کہتے تھے کہ عشق نے غالب نکمہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے وغیرہ، جو کہ آپ سنتی ہیں. تو بہرحال ایک مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اس طرح سے ان عشق مجازی وغیرہ کے چکروں کے اندر اپنے وقت کو ضائع کرے. دیکھیے، اسلام میں ایک حکم ہے جس کو کہا جاتا ہے منافی و مروت کام. اسلام منافی و مروت کاموں سے پرہیز کی ہدایت کرتا ہے. اس پہ پورا ایک الگ سے 2.5-3 گھنٹے کا لیکچر جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ منافی و مروت کام کون کون سے ہوتے ہیں. یعنی وہ کام نہ حرام ہوتے ہیں، نہ وہ کام مکروہ ہوتے ہیں. البتہ وہ کام ایک مومن کی شان کے خلاف ضرور ہوتے ہیں. جیسے مثال عام طور پہ دی جاتی ہے کہ عالم دین ہے، امامہ ابا قوا پہن کے جا رہا ہے اور کہیں ٹھیلے پہ سے چھولے خرید کے اور اکڑ بیٹھ کے کہیں کھا رہا ہو تو حرام تو نہیں، مکروہ بھی نہیں ہے کسی جگہ لکھا ہوا، لیکن لوگ ہنسیں گے، لوگ کہیں گے تو ان کی شان کے خلاف ہے، انہیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. مثلا مجھے کسی جگہ آپ دیکھیں گے میں ٹھیلے پہ کھڑے ہو کے کہیں گولا گنڈا مثلا خرید کے کھا رہا ہوں، تو آپ کو جو ہے تھوڑا سا کہ ہمیں پڑھانے آتے ہیں یہ بڑے ٹھیک ہے، کوئی آپ ان سے پوچھیں گے حرام ہے کیا، مکروہ ہے؟ نہیں، حرام مکروہ نہیں ہے، لیکن ان کی شان نہیں تھی کہ کسی جگہ پڑھاتے ہوں دینی کوئی چیزیں تو یہ اس طرح سے کھڑے ہو کر کھائیں. جب بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیے جو عرفی گناہ ہیں یہ شرعی گناہ سے زیادہ خطرناک سمجھے جاتے ہیں. مثلا آپ دیکھتی ہیں عام لوگوں کے اندر بھی کہ مثلا اگر کوئی لڑکا گانے سن رہا ہو گھر میں، کوئی برا نہیں مانتا، ٹھیک ہے گانے سن رہا ہے، لیکن وہی لڑکا اگر سگریٹ پیتا نظر آئے باپ جو ہے پکڑ کے مارتا ہے اس کو. دیکھا ایک لحاظ سے دیکھا جائے، اب اس کی فقہی بحث میں نہیں جا رہا، عموماً عام طور پر مراجع آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے مجتہدین بھی جو ہے وہ اگر سگریٹ پیتے ہیں وہ ایک الگ اس پہ ایک فقہی مسائل ہیں. تو ایک لحاظ سے عام ماحول اور معاشرے میں اس کو کوئی حرام بھی نہیں سمجھا جاتا، نہ مکروہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سگریٹ پینے پہ پٹائی ہوگی. گانا جو صریحاً حرام ہے اس پہ کسی پہ جو بھی نہیں رنگتی، کیونکہ یہ عرفاً اتنا زیادہ چیز مثلا اس انداز سے رائج ہو گئی. کوئی لڑکی مثلا بے پردہ گھومے کچھ بھی نہیں ہوتا، ماں کچھ اس کو نہیں کہتی، لیکن وہی بیٹی اگر چپل سمیت مثلا صوفے کے اوپر چڑھ کے کھڑی ہو جائے فوراً ماں اس کو مارنے کے لیے آ جاتی. تو دیکھیے بہت ساری ایسی چیزیں. تو مومن کو بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کے لیے حکم ہے کہ جو اس کی جو شایان شان کام نہ ہو، جو منافی و مروت سمجھے جائیں، ان کو اس کام کو نہیں کرنا چاہیے. تو نامحرموں کے جو عاشق ہوتے ہیں، دیکھیے ہمیشہ یہ اپنے ساتھ ایک بدنامی ضرور لے کر آتا ہے. عاشق جو ہے مار بھی کھاتا ہے، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا قتل بھی ہو جاتا ہے. تو یہ بظاہر آپ کو یہ ایسا نظر آتا ہے کہ ہارٹ کی شیپ کا، لیکن اصل میں ایک پھندا ہے کہ جس کے اندر ہی گرفتار ہونے جا رہا ہے. تو دنیا دیکھیے اس کو معیوب سمجھ رہی ہے، یہ مثلا بیٹھا ہوا ایس ایم ایس کر رہا ہے، سب گھر والے دیکھ رہے ہیں، اس کے خطوط پکڑے جا رہے ہیں، اس کی ایمیلز پکڑی جا رہی ہیں، اس کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، برا بھلا اسے کہا جا رہا ہے، لیکن وہی کہ سر عاشقی سلامت اور کچھ برا نہ مانا جو آپ سنتی ہیں. تو یہی اس نوجوان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اور یہی نوجوان
ابھی تک جو اس انداز سے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب کبھی اپنی بہن کو اس قسم کے کاموں میں مبتلا دیکھتا ہے تو فوراً جوش و جذبات اور غیظ و غضب میں بھر جاتا ہے، وہ اس کے خلاف جو ہے اس کے اوپر پابندیاں لگانے لگتا ہے۔ اور اگر تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ افراد جو ہیں اپنی عزتوں سے بالکل بے بہرا ہو جاتے ہیں، اور اپنے ساتھ اس کے ساتھ اتنے زیادہ منسلک گناہان کبیرہ ہیں، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ اتنا سخت یہ خود غرض قسم کا شخص بن جاتا ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کو بے انتہا تکلیفیں پہنچاتا ہے۔ لڑکوں کا آپ دیکھیں کیسی بد کلامیاں اس سلسلے میں کرتے ہیں والدین سے، لڑکیاں کیسی کیسی زبانیں اس کے اندر چلاتی ہیں، یعنی یہ کون سی آپ کو ایسی محبت ہو گئی ہے، جمعہ آپ کو جو ہے وہ 8 دن ہوئے ہیں کہ جو حقیقی محبت کرنے والے والدین ہیں ان سے اتنا برا سلوک آپ نے کرنا شروع کر دیا، یعنی ان کو اپنے دشمن سمجھنا شروع کر دیا، اور اس شیطانی نفسانی خواہشات کے مقابلے میں آپ نے والدین کی عزت کو پائمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ اصل میں عشق نہیں ہے، یہ فسق ہے، یہ فجور ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ گناہ ہے، یہ ایک عذاب ہے کہ جس کے اندر آپ اس وقت مبتلا ہیں۔ یعنی جو شخص بھی اس کے اندر مبتلا وہ سمجھ جائے کہ اب شیطان اس سے کیا کیا گناہ کبیرہ نہیں کروائے گا۔ اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ عام طور پر یہ شخص جو ہوتا ہے یہ سخت قسم کا خودغرض اور انفرادیت پسند بن جاتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے کوئی لڑکی ہو، سخت قسم کا انفرادیت پسند، یہ صرف اور صرف بس اپنے اندر مگن ہو جاتا ہے۔ اسے اجتماعی کاموں سے یہ آپ کو گریز کرتا ہوا نظر آئے گا، کسی دینی مقصد کے اندر جو ہے آپ کو کہیں کوئی کام کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اسے بس اپنے مقصد کا حصول چاہیے، بس چاہے کتنے ہی خاندان تباہ و برباد ہو جائیں، والدین کتنے ہی ناراض ہو جائیں، باپ کی کتنی طبیعت خراب ہو جائے، حتیٰ کہ یہ تمام افراد جو ہم دیکھتے ہیں کہ حقوق اللہ کے تارک بھی ہو جاتے ہیں اور حقوق العباد کے تارک بھی ہو جاتے ہیں، یعنی یہ دونوں چیزوں کے اندر شیطان ان کو اس طرح سے جو ہے وہ مبتلا کرتا ہے۔ تو یہ نہ کسی آداب و رسومات کے پھر پابند رہتے ہیں جو شریعت کے، نہ احکامات شریعت کے کوئی پابند آپ کو نظر آتے ہیں، ہر ایک سے یہ بدظن بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، ہر شخص کو اپنے جو بھی ان کے مقابلے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ ان کو آپ لاکھ فتاوے دکھائیں کہ دیکھیے مجتہدین نے فرمائے کہ اس طرح سے تمہارا اقدامات ہی کرنے جائز نہیں ہے، ان کی بات نہیں مانے گا، انہیں آپ حدیثیں ساری دکھاتے رہیں ان کی حدیثیں نہیں سنے گا، مکمل شیطان کے چنگل میں یہ گرفتار ہو جاتا ہے، جس کے دل میں بھی عشق مجازی چیز پیدا ہوتی۔ والدین کا نافرمان یہ نہیں ہوتا، والدین اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو بیٹا پڑھائی کر لو، وہ نہیں سن رہا ہوتا، دیکھو فون پہ اتنی دیر بات مت کرو، ان کی بات نہیں سن رہا ہوتا، رات کو جلد سونے کی تاکید کرتے ہیں، نہیں سنتا نہ یہ سنتی، تو ان کو سخت اذیتوں میں مبتلا کرتا ہے، بد کلامیاں کرتا ہے، جھڑکتا ہے۔ قرآن نے جن کے متعلق کہا ہے کہ ان کو اف تک بھی نہ کرنا، ان کے سامنے چیخ چیخ کر باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ غرض ایک گناہان کبیرہ کی ایک سیریز ہے، یعنی اللہ اس سے ناراض ہو جائیں اس کو پرواہ نہیں ہے، رسول ناراض ہو جائیں پرواہ نہیں ہے، امام ناراض ہو جائیں پرواہ نہیں ہے، والدین رشتہ دار ناراض ہو جائیں پرواہ نہیں ہے، یہ سب کو ناراض کر کے اپنی شہوت اور اپنی شیطانیت کو جو ہے وہ صرف مد نظر رکھتا ہے، باقی سب کی مخالفت کرتا ہے۔ شیطان صرف اسی کے اوپر اس کو نہیں چھوڑتا ہے، ایک کے بعد ایک نئے نئے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، پھر ظاہر ہے کہیں اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنی راہ میں کچھ لوگ مزاحم اس کو نظر آتے ہیں، اب یہ حرام موسیقی کی طرف بھی مائل کر دیتا ہے، اب یہ حزنیاں گانے شروع کر دے گا سننا اور اس قسم کے اور موسیقی شروع کر دے گا۔ اسی کے اندر اگر اس کو آزادی مل جائے، تھوڑی سی اپورچونیٹیز اس کے پاس اس انداز کی آ جائیں تو مثلا نامحرم کو ہاتھ بھی لگائے گا، بڑے بڑے اس کے بعد گناہوں کے اندر مبتلا ہوگا، حتیٰ کہ زناکاری کی حد تک بھی جو معاملہ چلا جاتا ہے، جو کہ آج کل یہ جو کتنی زیادہ اموات ہو رہی ہیں اس کا سبب یہی روایات کے اندر بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد ناجائز اولادیں، پھر ان کا قتل، یعنی کہاں تک یہ سلسلہ جاتا ہے، جس کو جتنے مواقع ملتے جاتے ہیں شیطان اس کو اس میں مبتلا کرتا جاتا ہے، قتل کی حد تک نوبت آ جاتی، خاندانی عزتوں کے جو جنازے جو ہے وہ غیرتوں کے جنازے نکل جاتے۔ تو اچھا یہ سب جو اس انداز سے اگر یہ اپنا مقصد حاصل بھی کر لیں اور بعض اوقات اس کے اتنے زیادہ گناہوں کو انجام دینے کے بعد یہ شادی بھی کر لیں آپس میں، تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والی زندگی میں رشتہ داروں کی نگاہ میں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے خاموش ہو جائیں گے رشتہ دار، لیکن اس کے بعد بھی بعد میں ان کی آپس میں زیادہ تر شادیاں بھی اس کے بعد ناکامی ہوتی ہیں، ناکام ہو جاتی ہیں ان کی شادی زیادہ تر۔ آپ کو پتا ہے کہ ظاہر ہے اس قسم کی چیزوں میں تو پھر رشتہ دار اور والدین بھی ساتھ نہیں دیتے، نہ ان کی کوئی مدد ساتھ ہوتی ہے، نہ ان کی دعا ساتھ ہوتی ہے، کہتے ہیں اب خود بھگتو، تم نے کیا ہے تو یہ دھتکارے ہوئے سی زندگی گزارتے ہیں۔ اور صرف یہیں تک معاملہ رکتا نہیں ہے، بلکہ ان کے جو عشق مجازی ہے اس کے برے اثرات نسلوں پر بھی محیط ہو جاتے ہیں، اولاد تک یہ سلسلہ چلتا ہے، اس کی ماں ایسی تھی، اس کا باپ ایسا تھا، یہ گناہ کی پرچھائیاں پھر اولادوں تک کا اس کا پیچھا کرتی ہیں، ان کی زندگیوں میں متاثر کرتی ہیں۔
یہ جو لڑکی جو آج اس طرح سے مشہور ہو جاتی ہے عشق و عاشقی کے چکر میں، اور پھر اس کے بعد اس کی اپنی بہنوں کی شادیاں مشکل ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس کے نتیجے میں لوگ کتنے ایسے ہیں جو غیر مذاہب میں شادیاں کر لیتے ہیں. بہت سے لوگ کافروں سے، ہندوؤں کے ساتھ لڑکیاں مثلا شادیاں کر لیں، اس کے بعد سوچی کہ کیسی ان کی زندگی، یا مثلا مسلمانوں میں بھی جو دیگر مسالک ہیں اس کے چکر میں آ کر وہاں شادیاں کر لیں، ان کے بعد کی اولادیں کنفیوز رہتی ہیں. جو محب اہل بیت بننے والے تھے وہ کسی دوسرے راہوں پہ نکل جاتے ہیں، کہ غرض ایسے ہزاروں مفاسد ہیں اور ایسے نقصانات ہیں کہ جو نسلوں پر محیط ہو جاتے ہیں. تو کتنی ہی صفات بد اس عشق مجازی کی وجہ سے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے اندر پیدا ہوتی، اس کے کتنے اثرات ہیں کہ اتنی گناہان کبیرہ کا مجموعہ لیے ہوئے ہے اپنے اندر کہ اس کے اندر کوئی خیر نہیں، جبھی اسلام نے اس کو حرام قرار دیا، جیسے کہ ابھی آگے چل کے آپ کی خدمت میں کچھ فتاوے بھی آنے والے ہیں. تو جبکہ اس کے مقابلے میں جو عشق حقیقی یعنی پروردگار کا عشق اس کے اندر پیدا ہو جائے، اس کی محبت پیدا ہو جائے، تو اس کے اندر اثرات نیک آنے لگتے ہیں. جیسے ملتا ہے نا روایت کے اندر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھی حضرت داؤد پر وحی کی، اور یہ آپ سب کے لیے ہے کہ بنی اسرائیل کے جوانوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے چھوڑ کر کیوں دوسروں سے دل لگا بیٹھے ہو، جبکہ میں تمہارا مشتاق ہوں. یہ کیسی جفا ہے. اگر مجھ سے روگردانی کرنے والوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ مجھے ان کا کتنا انتظار ہے اور میں ان پر کتنا مہربان ہوں اور گناہ چھوڑنے کو میں کتنا دوست رکھتا ہوں، تو وہ میرے شوق میں جان دے دیتے اور میری محبت میں ان کے جوڑ جوڑ ٹوٹ جاتے. لیکن یہ ارادہ تو میری روگردانی کرنے والوں کے لیے، یعنی عذاب جوڑ جوڑ کا ٹوٹ جانا، یہ تو میں اپنے ان افراد کے لیے ہے کہ جو یعنی ایک لحاظ سے عشق مجازی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. ان کی تو بات ہی دوسری ہے جو میری طرف بڑھتے ہیں. یعنی باقاعدہ دیکھیے حضرت داؤد کے اوپر باقاعدہ پروردگار عالم نے یہ وحی کی کہ مجھے چھوڑ کر یہ نوجوان کہاں دل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے حلال طریقے بھی جو ابھی آگے چل کر آئے گا کہ اسلام نے ان خواہشات اور ان جذبات کے اوپر ان کو کچلا نہیں ہے، بلکہ ان کے رخ کو موڑا ہے، جو کہ ابھی آگے چل کر گفتگو کے اندر یہ چیز ذکر ہوگی. تو اب آپ دیکھیں کتنے اثرات نیک اس کے نتیجے میں پیدا ہوں گے جب ایسا اس کو عشق و محبت پروردگار عالم سے ہو جائے گا. تو دیکھیں آپ جب بھی عشق الہی پروردگار کا عشق انسان کے اندر اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، تو بخیل انسان بھی ہے تو سخی بن جاتا ہے. سست انسان ہے، اس سے پہلے بہت سست تھا، لیکن اگر پروردگار کی محبت پیدا ہو گئی اب عبادت کی طرف مائل ہو جائے گا، لوگوں کی مدد کرنے پر کمر بستہ ہو جائے گا. بزدل تھا اب شجاع بن جائے گا. کمزور ارادے کا مالک تھا، لیکن ادھر اللہ کی محبت پیدا ہوئی اور ادھر اس کا ارادہ قوی ہو گیا. کل تک جو گناہگار تھا آج متقی و پرہیزگار نظر آئے گا. کل تک جس کی زندگی فسق و فجور وغیرہ کا نمونہ بنی ہوئی تھی اور آج بندگی اور اطاعت کا نمونہ بنی ہوئی نظر آتی ہے. یعنی وہاں آپ نے دیکھا کہ عشق مجازی پیدا ہوا تو اپنے ساتھ کتنی خباثتیں، برائیاں اور ایک نہ ختم ہونے والی چین گناہوں کی اثرات تھی لے کر اپنے ساتھ آیا تھا، اور آپ یہ عشق حقیقی پیدا ہوا تو اس کے اندر کتنی ایسی چیزیں اس کے اندر پیدا ہونے لگیں جو صفات نیک ہیں. اچھا، بہت سے بدھو، میں ان کو بدھو کہوں گا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عشق تو جو ہے وہ پاک و پاکیزہ ہے، ہماری جو نگاہ ہے وہ پاک ہے. یہ شیطانی دھوکہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. دیکھیں ہمیشہ شیطان کی ایک روش ہے اور ایک طریقہ ہے کہ شیطان دانہ ڈالتا ہے. پرندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا بڑا ہمدرد ہے، میری مدد کر رہا ہے، مجھے کھانا دے رہا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ صیاد تھا جو دام میں پھنسنے کے لیے جا رہا ہے. اسی طریقے سے ابھی یہ شبہ اس کو ہوتا ہے اور شیطان ابھی اس کو کوئی ابتدا میں وسوسہ بھی نہیں ڈالتا. کتنے افراد ہیں جو سوالات علماء سے پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں ہمارا ارادہ بالکل پاک ہے، ہم تو صرف اپنے کالج اور اس کی بات کر رہے ہیں، ہم پڑھائی کی بات کر رہے ہیں، ہم دینی ڈسکشن کی بات کر رہے ہیں، ہم فلاں چیز کی بات کر رہے ہیں، کوئی دور دور تک ہمارا بھی. تو شیطان اس وجہ سے کہ شیطان اتنا بیوقوف نہیں کہ ابتدا سے ہی آپ کو اس میں ڈال دے، وہ دانہ ڈالے گا اور بالکل وسوسہ بھی نہیں ڈالے گا آپ کے اندر کسی بھی برائی کا. اور جب آپ بے پرواہ ہو جائیں گے، لاپرواہ ہو جائیں گے، تو اس کے بعد پھر حملہ کرے گا. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ وحید خراسانی یہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کو کوئی بڑا حملہ کرنا ہوتا ہے نا تو یہ 20 سال تک وسوسہ تک نہیں ڈالتا ہے. اسے معلوم ہے کہ ابھی میں نے اس کو وسوسہ ڈالا تو یہ مومن بدک جائے گا، اسے مانوس کرو پہلے. ٹھیک ہے ابھی نا پاک و پاکیزہ بات چیت کرے گا، دینی بات چیت کرے گا، دینی ڈسکشن کرے گا، کوئی بات نہیں، کلاس فیلو ہی تو ہیں، عمومی بات چیت کر لیتے ہیں، رشتہ دار ہیں، کزنس ہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، سارے بہن بھائی تو ہیں، ایک ہی خاندان کے چچا زاد ماموں زاد. تو یہ اس طرح سے
ابتداءً ایسا کرتا ہے کہ یہ آپس میں مانوس ہو جائیں اور یہ بے پرواہ بھی ہو جائیں اپنی اس نیت سے، اور پھر اچانک سے ایسا ان کے اوپر وار کرے گا کہ ساری ریاست کا جو ہے جو آپ نے اس دوران کی تھی اور بالکل بے پرواہ ہو گئے تھے شیطان کے حملے سے، بالکل ہتھیار ڈال دے گا۔ تو دیکھیے اس میں ایک ہی حل علماء نے بتایا ہے کہ جتنے بھی مقدمات گناہ ہیں ان سے انسان دوری اختیار کرے، اس راہ ہی پر نہ جائے۔ ایک دفعہ کسی کلاس میں نے پہلے آپ کی جو ابتدائی کلاسز تھیں پچھلے گروپس کی، اس میں بھی ایک بات بتائی تھی کہ 2 فلمیں پاکستان میں ایک زمانے میں آئی تھیں، اللہ اکبر اور سبحان اللہ، بہت عرصہ پہلے۔ اس میں خانہ کعبہ تھا اور کوئی عورت کو بے حجاب نہیں دکھایا گیا تھا، حج وغیرہ کی اس کے اندر چیزیں تھیں، اور بالکل پاکیزہ فلم، نہ اس کے اندر کوئی موسیقی تھی نہ کچھ تھا۔ تو یہ 2 فلمیں جب سینما میں لگیں تو لوگوں نے علماء سے پوچھا کہ اب ہم کیا کریں، ان کو دیکھنے جائیں، اس میں تو کوئی حرام چیز ہی نہیں ہے۔ علماء نے کہا کہ جو افراد اب تک کبھی سینما نہیں گئے وہ اس جائز فلم کو دیکھنے کے لیے بھی نہ جائیں، اور جو اکثر حرام فلمیں دیکھنے کے لیے سینما جاتے ہیں وہ اس فلم کو دیکھنے ضرور جائیں۔ دیکھیں جو کبھی سینما نہیں گیا، اس نے کبھی ماحول ہی نہیں دیکھا، آج شیطان دانہ ڈال رہا ہے کہ چلو اس بہانے سینما آ جاؤ، ذرا اس کا ماحول دیکھو، اس کی آواز ساؤنڈ سسٹم دیکھو، اس کی بڑی اسکرین کا مزہ دیکھو، آ تو جانے دو اس کو، پھر بعد میں جو ہے اس کو جب عادی ہو جائے گا، ذرا دیکھ لے گا اس کے ماحول کو، تو حرام فلم کے لیے وسوسہ ڈال کے کبھی لے آؤں گا۔ کہا جو پہلے کبھی نہیں یہ سینما آیا وہ اس فلم کو دیکھنے کے لیے بھی نہ آئے، اور جو اکثر آتا رہتا ہے وہ اس کو دیکھنے ضرور آئے کہ خانہ کعبہ اور یہ سب دیکھ کے ہو سکتا ہے اس کا دل منقلب ہو جائے، لوگ خانہ کعبہ پہ پہلی نگاہ پڑتے ہی ان کی زندگیوں میں انقلاب آ جاتا ہے، تو اس فلم کو بھی دیکھنے وہ آ جائیں۔ تو بہرحال دیکھیے کیا تھا، شیطان کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ دانہ ڈالتا ہے، وہ پاکیزہ نگاہ کا دھوکہ آپ کو دیتا ہے، وہ پاکیزہ خیالات کا دھوکہ دیتا ہے، اور ابتدا میں کوئی وسوسہ بھی نہیں ڈالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء عام طور پر نوجوان پوچھتے بھی ہیں کہ ہمیں مثلا ٹیوشنز نامحرموں کی ٹیوشن پڑھانے کو مل رہی ہوتی ہے اور ہمارا کوئی گناہ کا ارادہ نہیں ہوتا، ان کو بھی علماء مشورتاً منع کرتے ہیں۔ ویسے تو ایک ویسا جواب دیا جاتا ہے عام طور پر کہ اگر کوئی حرام نہ ہو، کچھ نہ ہو اس طرح کے، لیکن اس میں حرام میں مبتلا ہونے کے کبھی کم سے کم نگاہ ڈالنے کے اس کے اندر حرام میں مبتلا ہونے کے قوی امکانات ہوتے ہیں، اور بات اس سے آگے بھی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے اس کا کوئی وجود کہیں پایا نہیں جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ کیوں آخر پیغمبر نے اپنے نابینا اصحاب سے اپنی ازواج کو پردہ کروایا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں کتنے ایران کے اندر یعنی جو بہت سی باحجاب خواتین پروگراموں میں لایا جاتا ہے کہ یعنی نابینا ہیں لیکن انتہا سے زیادہ حجاب مثلا کیا ہوا ہے۔ کیوں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جو تھیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، پیغمبر کے نابینا صحابی کے سامنے بھی نہیں آتی تھیں، ان سے زیادہ کس کی نگاہ پاک ہوگی؟ کیوں حضرت یوسف نے کہا تھا جو قرآن کی آیت بھی ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کیوں کہا تھا انہوں نے کہ میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں کرتا، کیونکہ بے شک نفس بہت ہی برائی کا حکم دینے والا ہے سوائے کہ پروردگار جس پر رحم کر دے۔ اب جب حضرت یوسف یہ بات کہہ رہے ہیں، اب کس کا منہ ہے کہ یہ کہے کہ میرا نفس اور میری نگاہ بہت پاک ہے؟ کیوں آخر پیغمبر نے کہا تھا کہ کسی نے پوچھا تھا کہ پیغمبر اسلام بتائیے دیور اور بھابھی کے سلسلے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ دیور تو موت ہے۔ کچھ ہمارے مسلمان جو ہے وہ علماء انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس روایت کو لکھا ہے، یعنی یہ اس قسم کے رشتے کے اس میں تو چلو ایک ہی گھر کے اندر رہ رہے ہیں اور انسان ایک آزادانہ اور بے باکانہ سی زندگی ہے، اور پاک نگاہ اور پاک خیالات کا ایک دھوکہ شیطان اس کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اچھا بعض افراد یہ کہتے ہیں، دیکھیں بہت سے کچھ نا فلسفی قسم کے افرادوں سے بھی واسطہ پڑ جاتا ہے، کہتے ہیں اصل میں ہم جو نامحرم کو دیکھتے ہیں تو ہم اصل میں خدا کی قدرت کا ہم جلوہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ خدا نے دیکھی کیسی حسین اچھی شکلیں بنائی ہیں، یعنی یہ اس قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی نے ان کو بڑا اچھا جواب دیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ دیکھیے اگر پروردگار کی قدرت ہی آپ نے دیکھنی ہے اور صنعیت ہی دیکھنی ہے تو وہ تو ایک دن کے بچے کے اندر بھی پروردگار کی قدرت نظر آتی ہے، کیا وجہ ہے آپ کو ویسا عشق ایک بچے سے نہیں ہوتا ایک دن کے؟ اور اگر آپ ایسے ہی محقق ہیں، مدقق ہیں، فلسفی ہیں، جمال خدا کے متلاشی ہیں، تو جو بات ایک فلسفی کو اور جمال خدا کے متلاشی کو حسینوں میں جو بات نظر آتی ہے وہ ایک اونٹ میں بھی پائی جاتی ہے۔ دیکھیے نا خدا نے کیسا بنایا، قرآن کی آیت بھی کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، ذرا دیکھو تو ہم نے اونٹ کو یعنی کس طرح کی خلقت اونٹ کی ہے،
انسان دیکھے اور واقعی دیکھ کے اس کو حیران ہو. پھر کیا وجہ ہے کہ انہیں کسی اونٹ سے آج تک عشق نہیں ہوا؟ اگر خدا کی قدرت ہی آپ نے دیکھنی ہے، قدرت کا جلوہ دیکھنا ہے، تو اونٹ میں بھی ویسا ہی ہے جیسے کسی حسین میں پایا جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ نفس کی بدماشی ہیں اور نفس کی غلط تعویلات ہیں جس کے اندر شیطان مبتلا کرتا ہے. ابھی یہ نگاہ اس کی پاک رکھے گا، لیکن اچانک سے اس پر ایک ایسا حملہ کرے گا. جب یہ باقاعدہ بے پرواہ ہو جائے گا تو ایک دم سے اس کے اوپر حملہ کرے گا اور ساری اس کی محنتوں اور ریاضتوں اس کو برباد کر کے رکھ دے گا. جیسے کہا جاتا ہے نا بلی والا تقوی، اصل میں عشق مجازی جو ہے یا پاکیزہ عشق گویا بلی والا تقوی ہے. یعنی بلی کو کہا جاتا ہے کہ دیکھیے بارش کی جب بوند پڑ رہی ہوتی ہے نا تو دیوار سے کیسا لگ لگ کے چلتی ہے کہ مجھ پہ ایک چھینٹ نہ پڑ جائے، لیکن اگر اسے پانی میں کہیں کوئی مچھلی یا چوہا نظر آتا ہے تو سارا تقوی بھول کے چھلانگ لگا کے اندر جاتی ہے اور پورا بھیگ کے شکار کو پکڑ کے لے آتی. تو یہی ہمارے نفس کے ساتھ بھی، یعنی جب اس کو موقع ملے گا نا، ویسے تو ہلکی پھلکی چیزوں میں بڑی احتیاط کر رہا ہوگا، لیکن جب موقع ملے گا تو یہ بلی والا تقوی یعنی نجاست اور غلاظت کے اندر سے جا کر بھی اپنے اس مدعا اور مقصد کو پانے کی کوشش کرے گا. جب یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے کہ احتیاط کرنے کو حکم اسی وجہ سے کہ اگر کوئی شخص کسی گڑھے کے کنارے کنارے رہے گا تو گرنے کے بہت قوی امکانات ہوں گے. اگر کوئی کہے جناب میں موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلانے کا کام کرے گا تو کبھی نہ کبھی بہت زیادہ قوی امکانات ہوں گے گرنے کے. تو گڑھے میں اور کھائی میں گرنے سے جتنا زیادہ اپنے آپ کو بچا کے دور لے جائے گڑھے اور کھائی سے، اتنا زیادہ اس کے اطمینان ہوگا کہ یہ اس کے اندر نہیں گرے گا. اور جتنا قریب جائے گا اور اپنے آپ کو اپنے اوپر اعتماد کرے گا کہ نہیں میں تو ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو نہیں گر سکتا، کہیں نہ کہیں پاؤں پھسلے گا اور بالآخر اس کو گرنا ہوگا. تو ضروری ہے کہ انسان اپنی عقل کو عشق کے اوپر حاوی کرے، اپنے نفع اور نقصان کا خیال کرے، جو دنیا اور آخرت دونوں کا اس کے نقصان ہے اور کس میں دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے. دیکھیے خدا نے عقل اسی وجہ سے دی ہے کہ عشق اور عقل میں اس انداز سے جب کبھی کشمکش ہو تو عقل کو کہا جاتا ہے کہ ایسے ہی جیسے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا جو آدمی ہوتا ہے وہ عقل ہے. یعنی وہ آدمی کیا کرتا ہے کہ وہ مثلاً ڈرائیونگ سیٹ پہ جو بیٹھا ہوا شخص ہے وہ لائٹ کو جو ہے وہ آن کرتا ہے اور وہ جو ہے تاکہ اس کو رستہ صحیح نظر آئے، وہ موڑ اور کھائیوں سے اس کو بچاتا ہے، کبھی گیئر لگاتا ہے، کبھی بریک لگاتا ہے، کبھی سپیڈ کو کم کرتا ہے، کبھی زیادہ کرتا ہے. ہر چیز پہ بہرحال اس کو کنٹرول ہوتا ہے کہ میں کار کو کیسے حادثے سے بچا سکتا ہوں. جبکہ عشق جو ہے یہ عقل کو خپت کر دیتا ہے اور اب وہ نقصان کا پرواہ نہیں ہوتی. نہ اسے اب خاندان کی عزت کہیں بھی جا رہی ہے وہ جائے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی. والدین ناراض ہو جائیں، اللہ رسول ناراض ہو جائیں، میں کسی کی بات نہیں مانتا. گویا گاڑی چل رہی ہے اور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا شخص یا تو بے ہوش ہو گیا یا مر گیا. اب کیا ہوگا؟ لا محالہ یہ گاڑی کسی کھائی میں گرے گی، کسی جگہ کوئی فیٹل ایکسیڈنٹ ہوگا، کسی گڑھے میں جائے گی اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گی. تو یہی وجہ ہے کہ عقل اور عشق اس انداز سے جب اس میں کوئی تصادم ہوتا ہے تو ہمیشہ جو مومن ہے وہ اپنے عقل کو حاضر رکھتا ہے، نفع نقصان کا خیال کرتا ہے، اپنے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، کہ اسے نظر آ رہا ہے کہ میں اب اس میں زیادہ آگے بڑھوں گا تو اب نقصان ہے، اپنے آپ کو پیچھے مومن کر لے. اس موقع پر یہ جو ہے اس قسم کا جو جذبہ ہے اس کی عقل کو خپت کر دیتا ہے. اور ڈرائیونگ سیٹ پہ یا مثلا پائلٹ کبھی مر جائے اور کوئی جہاز چلانے والا نہ ہو تو آپ سوچیے کہ اس جہاز کا جو ہے وہ کیا بنے گا. اسی انداز سے بالکل عقل کو اپنی حاضر رکھنا چاہیے. اور یہ جو عشق مجازی کے مارے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھیے نوجوان لڑکے لڑکیاں کس انداز سے گناہوں میں، یہ اب کیا کرے گی، وہ نامحرموں کے لیے بنے سنورے گی. پردے کے احکام ابھی جو نیا گروپ ہے وہ آگے چل کے پڑے گا کہ کتنے شدید اور سخت اس کے احکامات ہیں، اس کی تمام پر مخالفت کرے گی. اس کے بعد مثلا نامحرم سے ہاتھ ملانا کتنا اس کا جو ہے وہ گناہ بتایا گیا ہے. اور اسی انداز سے جو ہے کتنی اخبارات کی جو آپ دیکھتی ہیں کہ فلاں جناب کہ صرف ایک علاقے سے جو ہے وہ پاکستان کے 973 لڑکیاں مثلا اس انداز سے صرف اس عشق مجازی میں پیدا ہوا ان کے اندر گھروں سے بھاگ گئیں اور یہ ہوا اور وہ ہوا اور کتنی زیادہ اس کے بعد، یعنی کہ بھرا پڑا ہوتا ہے روزانہ اخبارات. یعنی اپنی آنکھوں سے عبرت کی تمام چیزیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں لیکن اس وقت ایسا عقل معاف ہو جاتی ہے کہ کسی چیز کو خاتے میں نہیں لا رہی ہوتی اور کتنے اس گناہوں کے انجام جو ہیں اس کے سامنے آتے رہتے ہیں. جبکہ ایک باحیا عورت معاشرے کے اندر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، ہر جگہ سے اس کو عزت ہی عزت مل رہی ہوتی، والدین کی طرف سے، اپنے شوہر کی طرف سے، اپنے بھائیوں کی طرف سے، دیگر رشتہ داروں کی طرف سے، اور اللہ کی نگاہ میں تو یقیناً اس کا جو مقام اور مرتبہ ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں دماغ میں رکھنی چاہیے. اچھا بہت سے لوگ آج کل حضرت یوسف کی فلم تقریباً سب لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے،
اس کے اندر مثلا زلیخا کا جو قصہ آتا ہے اور وہ اس کی تفصیلات پوچھنے لگتی ہیں. آج کل مختار فلم بھی آئی ہوئی ہے, اس کی بہت ساری چیزوں کے متعلق لوگ نوجوان سوال کرتے ہیں. تو یہ پہلے تو یہ بات دماغ میں آپ لوگ رکھ لیجئے کہ دیکھیے یہ دونوں چیزیں فلمیں ہیں. یہ اس کے اندر ایک ایک جملہ اور ایک ایک لفظ وہ نہیں, سمجھیں کہ تقریباً 95% یہ صرف فلم ہے. فلم کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں, فلم کی اپنی جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں, فلم کے اپنے مکالمے ہیں. اس کو آپ کوئی بالکل اس طرح کوئی قرآن و حدیث کے اندر کوئی چیز لکھی, اس میں چند پورا تھیم اگرچہ وہی ہے لیکن وہ 5% بہت مشکل ہوگا, باقی 95% یہ صرف فلم ہے, چاہے وہ مختار ہو یا کوئی اور ہو. تو اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اس انداز کی حقیقت نہیں ہے کہ جسے عام طور پر لوگ جو جس طرح سے فلموں کے اندر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. اور وہ بہت سارے افراد کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیے اسی وجہ سے سورہ یوسف کو کچھ ایک آدھ حدیث کے اندر پڑھنے کو منع بھی کیا گیا, جو کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, کہ بہت سی حدیث میں ہے کہ عورتوں کو سورہ یوسف کی تعلیم مت دو. علماء نے کہا نہیں, بلکہ دینی چاہیے, تاکید ہے, تاکہ معلوم ہو کہ نفسانی خواہشات کے مقابلے میں یوسف نے کیسی پاک دامنی دکھائی. اس وجہ سے اس کو احسن القصص کہا گیا, یعنی بہترین قسم کا قصہ ہے قرآن کے اندر. تو جس طرح سے عام طور پر فلموں ڈراموں یا ان کے اندر پورٹرے کیا جاتا ہے, اس طور پہ اس کو نہ سمجھیں, بلکہ اس کو ایک عفت و پاک دامنی کے لیے اپنا ایک معیار قرار دیں اس قصے کو. تو دیکھیے یہ جو عشق اس انداز کا پیدا ہوتا ہے, تو گویا ایک فانی کے سامنے اپنے آپ کو پامال کر دینا, ایک فانی شخص ہے نا دوسرا بھی, اس کو عشق مجازی کہا جاتا ہے. اور اپنے پندار نفس کو اللہ کے لیے قربان کر دینا, یہ اس کو عشق حقیقی کہا جاتا ہے. یعنی کوئی ایسی پاک دامن عورت ہو تو اس کو کہا گیا ہے کہ یہ 1000 غیر صالح افراد سے, بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑی تعداد ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی ایک صالح عورت اس طرح سے ہو, اسی طریقے سے کوئی ایک صالح مرد بھی اگر ہو, یعنی واقعی اس کے اندر اگر عشق حقیقی پیدا ہو جائے تو کتنا لوگوں سے افضل ہو جاتا ہے. یعنی جو واقعی سمندر کا عاشقوں سے ندی نالوں سے کیا دلچسپی ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ عشق مجازی کے جو مارے ہوئے ہیں وہ کبھی بھی بارگاہ خداوندی میں کبھی بڑا مقام نہیں حاصل کر پاتے. مولانا روم کہتے تھے نا کہ یہ جو عقل ہے ہماری, یہ قبر سے آگے نہیں دیکھ سکتی, جبکہ عشق حقیقی جو ہے وہ قبر سے بہت آگے تک دیکھتا ہے, اور ایک ہی جست میں زمان و مکان کی جو قید ہے اس سے آزاد ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال بھی یہ کہا کرتے تھے کہ عقل کو سرگرمی اور جذب جو ہے عشق حقیقی عطا کرتا ہے. اور اصل میں یہ عشق حقیقی ہے جو پروردگار کا, کہ انسان راتوں کو اٹھ کر خدا کی عبادت کرتا ہے. نماز شب کا اگر کوئی پابند ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر عشق حقیقی یعنی اللہ کا عشق پایا جاتا ہے. تو دیکھیے یہی وجہ ہے یہ کہ اگر 5 افراد گھر میں کھانے والے ہیں اور مثلا کہا جاتا ہے نا کہ 4 روٹیاں ہوں, تو ماں یہ کہہ دیتی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے, تم لوگ کھا لو. وہ یعنی یہ واقعتاً دیکھا جائے اس کا وہ اولاد سے عشق ہے کہ اپنے آپ کو سیکریفائز کرتی ہے, اپنے آپ کو پامال کر دیتی ہے, اپنے آپ کو ختم کر دیتی ہے اپنی اولاد کے لیے. اور یہی اولاد جب ذرا سے بڑی ہو گئی اور جوان ہو گئی تو کسی بھی دوسرے جس کے ساتھ ابھی چند دن کی ان کی رفاقت ہوئی اور فون پہ بات چیت ہوئی, اس کے لیے ماں اور باپ سب کو قربان کرنے کو یہ تیار ہو جاتی ہے. یہ شیطان ہے جو ایسی ماں جو اتنی زحمتوں کے ساتھ اس نے پالا ہوتا ہے کہ سوچیں آپ کہ عموماً خواتین کی آپ نے دیکھا کہ حاملہ خواتین کتنی ان کی بری حالت ہوتی ہے, کیسی صعوبتیں اٹھاتی ہیں, کیسی پریشانیاں اٹھاتی ہیں, جسموں کے آپریشن کراتی ہیں, کس طرح سے راتوں کو جاگ جاگ کے جو ہے اس کو فیڈ کراتی ہیں اپنے بچوں کو, کس طرح سے اٹھ کے نہ ان کی اپنی نیند پوری ہوتی ہے, پوری زندگی لگا دیتی ہیں. اور جہاں ذرا ایسا موقع آیا اور شیطان کے ہاتھوں یہ لڑکی گرفتار ہوئی اور اس نے اس ماں کی تمام چیزوں کو فراموش کر دیا. یہ کون سا عشق ہے؟ یہ صرف شیطانیت ہے, یہ فسق ہے, فجور ہے, بے حیائی ہے, یہ ساری چیزیں. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی. اور اسی طرح سے واقعی عشق پیدا ہو جائے, جس طرح ماں کی آپ نے ابھی مثال سنی, یہ عشق اگر پیدا ہو جائے تو کوئی بھوکا دروازے پہ آئے تو اگر کسی نے روزہ بھی رکھا ہو تو روٹی راہ خدا میں دے دیتے ہیں, یہاں تک کہ سورہ حل عطا کو نازل ہونا پڑتا. واقع کربلا میں وہاب کلبی جب وہ جا رہے تھے جنگ کے لیے تو عشق مجازی یعنی بیوی ایک لحاظ سے روک رہی تھی, بیوی کا عشق ان کو روک سکتا تھا, اس نے روکا بھی تھا ان کو جانے سے پہلے, مگر کیا اشد حبا للہ, خدا کی محبت شدید تر تھی. وہاب کلبی گئے اور پروردگار عالم کے عشق حقیقی میں اپنی جان کو قربان کر دی. مولا جیسے عاشق الہی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام
کہتے تھے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے ملاقات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں تلاوت قرآن کرتا ہوں۔ اور کہا جاتا ہے کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی میں ایک بنیادی فرق یہی ہے کہ جب محبوب حاصل ہو جاتا ہے عشق مجازی میں تو اس کا التفات کم ہو جاتا ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی یہ لو میرجز ہوتی ہیں اسی وجہ سے کہ ٹھیک ہے اپنا مقصود حاصل ہو گیا، اب التفات کم ہو گیا، اب لڑائیاں شروع ہو گئیں، یعنی ظاہری چکا چوند جب تک حسن برقرار رہا اس وقت تک التفات رہا، اور اس کے بعد پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیز ختم ہو گئی۔ جو ملتا ہے نا کسی بزرگ کے واقعے میں حکایات کے اندر ملتا ہے کہ ایک پیر صاحب تھے، ان کے مرید بھی تھے، اور وہ مرید بھی آتے تھے، مریدنیاں بھی آتی تھیں، تو کوئی مرید کسی مریدنی پہ عاشق ہو گیا، پیر صاحب نے دیکھ لیا، کہا کہ اس کا عشق، انہوں نے باقاعدہ ایک دوا دے کے اس کو دستوں کی بیماری میں لڑکی کو مبتلا کر دیا۔ اس اتنے دست آئے اور کہا کہ اس کو ایک کنستر میں جمع کر دی جاؤ، اچھا نہیں ہے لیکن یہ کہ اس بات کو سمجھانے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ جب وہ بالکل کمزور لاغر ہو گئی اور 2 مہینے بعد جب اس مرید نے دیکھا سارا التفات ہی ختم ہو، پیر نے کہا شادی کرو گے، اس نے منع کر دیا۔ پیر صاحب نے وہ کنستر منگوایا، کہا کہ تمہارا سارا عشق اس نجاست کے اوپر تھا جو اس کے جسم کے اندر تھی، جب یہ نکل گئی تو تمہارا التفات بھی ختم ہو گیا۔ تو بہرحال تو یہی ہے کہ یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر جب ظاہری حسن کوئی ختم ہو جاتا ہے تو محبتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ ملتا ہے نا کہ خاتون جو ہیں اپنی شادی کی تصویریں اپنے بچوں کو دکھا رہی تھی کہ دیکھو بیٹا یہ ہیں تمہارے ابو، تو بچے نے حیرانگی سے دیکھا کہ اگر یہ ہمارے ابو ہیں تو وہ گھر میں کالا موٹا اور گنجا آدمی کون رہتا ہے؟ تو یہی ہوتا ہے کہ جب ظاہر وہ چیزیں ختم ہو گئی تو اب بعد میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے آپس میں۔ اور جہاں اچھا یہ تو تھا عشق مجازی، عشق حقیقی میں جتنا محبوب حاصل ہوتا جاتا ہے یعنی اللہ، اتنا ہی اس کی طلب بڑھتی جاتی ہے، اتنا اس کی طلب میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ علماء یہ جو لفظ ہے نا عشق، اس کو کہتے ہیں کہ اس کو غیر خدا کے لیے پھر استعمال نہیں کرنا چاہیے اصلاً، اگر دیکھا جائے تو صرف پروردگار کے لیے، یعنی کچھ علماء اس بات کے بھی قائل ہیں۔ کیونکہ دیکھیے یہ جو صوفیہ نے کہا تھا نا کہ عشق مجازی عشق حقیقی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، تمام عرفاء نے اور متکلمین نے اس کی شدت کے ساتھ مخالفت کی ہے، اور اصلاً اس کو دین سے انحراف قرار دیا اس نظریے کو۔ ورنہ یہ جو ہے کہ مثلاً والدین کی جو اولاد سے محبت ہے، عشق، اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو آپ کہیں گے کہ غیر الہی عشق ہے۔ دیکھیں ایک چیز دماغ میں آتی ہے نا کہ اولاد کے ساتھ بھی تو والدین عشق کرتے ہیں، تو اس کا کیا ہم غیر اللہ کا عشق کہیں گے اس چیز کو؟ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں بچے اپنی ماں کی قبر پہ آئے ہوئے ہیں اور وہاں پر ماں کی سالگرہ کا کیک کاٹ رہے ہیں۔ یہ وادی السلام ہے، عراق، نجف اشرف میں۔ تو بچوں کی جو والدین سے محبت ہوتی ہے، یا ماں کی جو اپنی اولاد سے محبت ہے، یہ وہ نوجوان کے جو حرم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اس پہ شہید ہو گیا، اس کی شہادت اور اس کی ماں نے مٹھائی تقسیم کی ہے کہ اتنے بڑے کاز کے لیے، اتنے بڑے عظیم مقصد کے لیے حرم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی حفاظت کرتے میرا بیٹا مارا گیا، مٹھائی تقسیم کی۔ یہ صاحب معرفت ماں ہے، یعنی اپنی ماں نے اپنے بیٹے کے لیے اس انداز سے مٹھائی تقسیم کی، تو سوچے معرفت کا انداز کیا ہوگا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں اس کو ہم کیا محبت یا عشق کہیں گے یا یہ کوئی اور جذبہ ہے۔ یہ ہمیں واقعہ ایک ملتا ہے، اس واقعے کے اندر یہ پیغام ملتا ہے جس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام ان کو گنتی سکھا رہے تھے، چھوٹے ہیں عباس، گنتی سکھا رہے ہیں، اور ساتھ ہی میں ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہ بھی ساتھ ہیں۔ کہو بیٹا واحد ایک، عباس نے کہا واحد،
کہو بیٹا اثنان، اثنان دو، عباس رک گئے. آواز آ رہی ہے؟ کہو بیٹا واحد، عباس نے کہا واحد. کہو بیٹا اثنان دو، کہا دو. نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ دو، بلکہ کہا بابا استحا ان اقول باللسان الذی قلت واحدا اثنان. بابا مجھ کو شرم محسوس ہوتی جس زبان سے میں ایک کہہ چکا ہوں، اس سے دو کیسے کہوں. اچھا، امیر المومنین خوش ہو گئے اتنا معرفت بھرا جملہ سن کر. حضرت زینب سلام اللہ علیہ بھی ساتھ تھیں، تقریباً 22 سال بڑی ہیں حضرت عباس سے. کہا کہ بابا الا تحبنا، کیا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ ہاں بیٹی. یا قال یا بنیۃ نعم اولادنا ابکادنا، اولاد تو جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے. کہا بابا لیکن حبان لا یجتمعان فی قلب المومن، ایک دل میں کبھی دو محبتیں تو جمع نہیں ہو سکتی مومن کے. حب اللہ و حب الاولاد، کے اللہ سے بھی محبت ہو اور اولاد سے بھی محبت ہو. ابھی امیر المومنین جواب دینا ہی چاہتے تھے کہ حضرت زینب بول پڑی، بابا میں سمجھ گئی، میں سمجھ گئی. الشفقۃ لنا والحب للہ خالصہ، اولاد سے تو شفقت کی جاتی ہے، محبت فقط پروردگار عالم سے ہوتی ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اولاد کی والدین سے جو اس انداز کی جو محبت ہوتی ہے، اسے کہا کہ یہ شفقت ہے، محبت تو صرف پروردگار سے کی جاتی. تو اسی طرح سے اب اللہ کی محبت کو ہم دل میں پیدا کیسے کریں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ محبت تو دیکھیے خود بخود پیدا ہوتی ہے. علماء نے کہا پیدا تو ہوتی ہے محبت خود بخود، لیکن اس کے اسباب جو ہیں وہ اختیاری ہوتے ہیں. یعنی ہم اس کے اسباب اختیار کریں تو خدا کی محبت پیدا ہونے لگے گی، اگر ابھی تک پیدا نہیں ہوئی. کہا جاتا ہے کہ جتنی اطاعت خدا بڑھتی جائے گی اتنی خدا سے محبت شدید ہوتی جائے گی. یہ ایک طریقہ کار ہے، اگر آپ کی جتنی خدا کی اطاعت آپ کرتی جائیں گی اتنی محبت بڑھتی چلی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے پروردگار اگر کچھ نعمتیں لے بھی لے، اس کی نہ ٹانگیں ہیں نہ ہاتھ ہیں، لیکن کس طرح سے پروردگار کے عشق کے اندر مبتلا ہو کے انہی کٹے ہوئے ہاتھوں کو مثلا اٹھا رہا ہے. تو یہ جتنی اطاعت بڑھے گی اتنی اس کی محبت بڑھتی چلی جائے گی. پھر وہ شکایت نہیں کرے گا کہ اس کے ہاتھ پاؤں ہیں میرے ہاتھ پاؤں کیوں نہیں، بلکہ اسی میں راضی برضا رہے گا اور پروردگار کی طرف آگے جائے گا. اور خود اپنی محبت کتنی زیادہ محبت کرتا ہے اپنی جو خلقت ہے اس سے. خود فرماتا ہے کہ آدم کے بیٹے ہر شخص تجھے اپنے لیے چاہتا ہے، لیکن میں تمہیں تمہارے فائدے کے لیے چاہتا ہوں، لہذا مجھ سے فرار اختیار نہ کرو. دیکھیے پروردگار عالم اتنی شدید محبت کرنے والا ہے. اور جب بھی ایماندار افراد یا ایمان والوں کے لیے بھی کہا گیا کہ وہ سب سے زیادہ بڑھ کر خدا سے محبت کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں دیکھیے اس طرح سے ہیں کہ اتنی زیادہ عشق بعض اوقات بڑھ جاتا ہے کہ شہید اول کے متعلق ملتا ہے کہ جب ان کو ایک حکایت کے اندر کہ جب شہید اول شہید ہو گئے تھے اور جسم سے خون نکل رہا تھا، تو خون کا ہر قطرہ جو زمین پہ گرتا جاتا تھا وہ زمین پر اللہ تحریر کرتا جاتا تھا شہید اول کے متعلق. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو روایات کے اندر بھی دیکھیے ملتا ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر اسلام تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں کہ ایک شخص جو ہے وہ وہاں سے گزر رہا تھا دروازے کے پاس سے. تو پیغمبر نے حاضرین میں سے کوئی شخص اٹھ رہا تھا، اس سے کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ. وہ مسجد کے دروازے پر تھا، اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کہا ہو. وہ پیغمبر کی اطاعت کرتے وہیں پر بیٹھ گیا. یعنی اس نے سوچا کہ احتمال اس کا پایا جاتے کہیں حکم میرے لیے تو نہیں تھا، ایسا نہ ہو کہ میں خلاف ورزی کر جاؤں، لہٰذا وہیں دروازے ہی پر بیٹھ گیا. تو دیکھیے اس کو تو فقط احتمال تھا کہ حکم ہے بھی یا نہیں، اور اس نے اتنی اطاعت کی. اور ہمیں یقینی طور پر فرامین پیغمبر کے پتہ ہیں کہ ہمارے لیے کہے گئے. پیغمبر نے فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے میں حکم دے رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کندھے اچکا لیتے ہیں اور اس انداز سے ویسی زندگی گزارتے رہتے ہیں جو ان کی اطاعت کے بغیر ہوتی. اب دیکھیے یہ کتنی جو آج کل کا میڈیا ہے، اگر کوئی خاتون کوئی نوجوان اپنے آپ کو ان سے بچانا بھی چاہے تو یہ میڈیا پیچھے سے اس کو کھینچ رہا ہوتا ہے، اس کی طرف جانے سے اس کو روک رہا ہوتا ہے. اور ڈسٹریکشنز اتنی زیادہ ہیں
پیدا کی جاتی ہیں کہ کبھی کوئی پروگرام آ رہا ہے، کبھی کوئی پروگرام آ رہا ہے، کبھی کوئی پروگرام آ رہا ہے. 24 گھنٹے کا پہلے تو چند گھنٹوں کا ٹی وی ہوا کرتا تھا، اب 24 گھنٹے ہیں اور ہزاروں چینلز ہیں جو ہیں. تو آپ سوچیے کتنا زیادہ آپ کو صرف اس میں مبتلا کیا گیا ہے. دیکھیے اللہ کا اگر عشق پیدا کرنا ہے تو اس کا قرآن نے ایک معیار بتایا ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، کہ محبت الہی کا جو ضروری مظہر ہے وہ رسول کی سیرت کی پیروی میں. کہ تم ان سے کہہ دو کہ اگر یہ خدا سے محبت کرتے ہیں تو پیغمبر اسلام کی تم کو اطاعت کرنا پڑے گی. تو ان کی احادیث کو یاد کیجئے، ان کے فرامین کو یاد کیجئے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی بھی فرماتے ہیں کہ معصومین کی محبت اگر کسی کو دل میں پیدا کرنا ہے تو ان کی سیرت کا بغور مطالعہ کریں اور ان کے فرامین کو پڑھیں تو خود بخود ان کی محبت دل کے اندر بڑھنے لگے گی. ہمارے ہاں پہلے مرحلے میں اس علم کو حاصل کرنے ہی سے روک دیا جاتا ہے، انسان اس کی طرف التفات نہیں کرتا. تو یہ لفظی زبانی جمع خرچ ہوتا ہے کہ ہمیں اہل بیت سے بہت محبت ہے، جبکہ عمل ان سے کوسوں دور ہے، ان کی سیرت کی پیروی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور بتایا بھی جائے کہ یہ فرامین آپ کے لیے ائمہ نے کہیں تو ہم بالکل ان کے اوپر توجہ دینے کو تیار نہیں ہوتے. تو دیکھیے، اور پھر اسی کے اندر غیر اللہ کی محبت کا پھر مزہ چکھنا پڑتا ہے اور وہ عذاب کے طور پر مبتلا ہوتی ہے. پروردگار اپنی محبت ان کے دلوں سے اس انداز سے نکال لیتا ہے. تو دیکھیے کتنی قرآنی آیتیں بھی ایسی ہیں کہ جس کے اندر باقاعدہ اس کا معیار بتایا گیا ہے کہ پروردگار نے کہا ہم ایسی قوم کو عنقریب لے کر آئیں گے کہ یحبہم و یحبونہ، کہ وہ اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا. لیکن اس کا معیار بھی بتایا اور 4 شرطیں اس کے اندر بتائی گئیں. 4 شرطیں، اللہ کی محبت کی 4 نشانیاں اس آیت کے اندر ہیں. نمبر 1 ہے مومنین سے وہ نرم رویہ اختیار کرتے ہوں. یہ اللہ کی محبت کی نشانی اگر کوئی پیدا کرنا چاہے مومنین سے نرم رویہ اختیار کرنا شروع کر دے. اس کا مطلب یہ اگر کوئی شخص گھر میں بیوی کو تنگ کر رہا ہے، اپنی اولاد کو تنگ کر رہا ہے، یا کوئی بھی ایک رشتہ دار دوسرے، کیونکہ پوری مخلوق عیال خدا ہے، اللہ کے گھر والوں کو ایک لحاظ سے کوئی تنگ کرے تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے. تو جو مومنین سے نرم رویہ اختیار کرے گا، یعنی وہ جو 4 شرطیں جو پیچھے عربی عبارت کے اندر موجود تھیں وہ آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. اس میں پہلی چیز ہے مومنین سے نرم رویہ، کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. دوسری چیز ہے دشمنان خدا سے سخت رویہ، یہ اللہ سے محبت کی نشانی. تیسرا یہ ہے کہ دین کے فروغ کے لیے اپنی تمام قوتوں سے جہاد کریں گے، یعنی تمام قوتوں کو بروئے کار لائیں گے. پیسہ خرچ کرنا ہوگا، مال خرچ کرنا ہوگا، وقت خرچ کرنا ہوگا، اپنے آرام کو ایک طرف کرنا ہوگا، یہ کریں گے کیونکہ ان کو اللہ سے محبت ہے. اور چوتھی اس کے اندر شرط یہ بتائی گئی کہ اس کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے. اس طریقے سے کام دنیاوی عاشق بھی ہوتا ہے، کتنی ملامتیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن کوئی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا. تو اسی طریقے سے اللہ کے عاشقوں کی بھی علامت، کہ اللہ سے جو محبت کرتے ہیں ان کی علامت یہ. اچھا یہ تو دیکھیے کہ نامحرموں سے ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ ان سے محبت، اللہ تو یہ یہاں تک یہ کہہ رہا ہے کہ محرم رشتہ داروں کی محبت بھی خدا کی محبت سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے. دیکھیے اب قرآن کی ایک آیت، قُلْ إِن كَانُوا آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرِفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. کہہ دو اے رسول کہ اگر تمہارے باپ، سارے محرم رشتہ دار بتائیں، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، اور وہ اموال جو تم کماتے ہو، وہ تجارتیں جن کا مان پڑنے کا تمہیں خدشہ رہتا ہے، وہ بلند و بالا تمہارے مکانات جو تمہیں بہت پسند ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر ان کی محبت اللہ اور رسول کی محبت سے بڑھ گئی، یہ تمہیں زیادہ عزیز ہیں اللہ اور رسول کی محبت سے اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو اس بات کا انتظار کرو کہ عذاب خدا تم کو آ لے، اور خدا فاسقوں کی ہدایت نہیں کرتا. تو ان کی محبت اگر بڑھ جائے، جو محرم رشتہ دار ہیں، جو تمام جائز چیزیں گنوائی ہیں، تو اس کو کہا کہ تم یہ افراد جو ہیں فاسق شمار کیے جائیں گے اور عذاب الہی ان کو آلے گا، کیونکہ ان کی محبت کا اس انداز سے اگر غلبہ ہو گیا تو اس کے مظاہر یہ ہوں گے کہ پھر پروردگار کے احکامات کی مخالفت کریں گے. تو سوچیے کہ جب ایک محرم رشتہ داروں کے لیے والا حکم ہے تو نامحرم رشتہ داروں سے اس قسم کے فاسقہ اور فاجرانہ جو قسم کے جو تعلق رکھنا، جس کی سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی، پروردگار کیسے اس سلسلے میں عذاب کو نازل نہیں کرے گا. اب اگر آپ جلدی کیونکہ فوراً اگلی کلاس بھی شروع ہو رہی ہے اور بہت کچھ باقی رہ گیا ہے، مراجع کی استفتاء بھی دیکھیے. اب بہت تیز رفتاری سے جاؤں گا کہ باقاعدہ آیت اللہ سیستانی سے بھی جو ہے وہ پوچھا گیا
کہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ذریعے جو نامحرموں سے مثلا اس انداز سے چیٹنگ وغیرہ کی جاتی ہے اور ایک دوسرے خطوط وغیرہ لکھے جاتے ہیں، کہا جائز نہیں۔ آیت اللہ صافی گلپائگانی سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی کہا جائز نہیں۔ آیت اللہ وحید خراسانی کا بھی یہی ہے کہ اس طرح کی نامحرموں سے چیٹنگ وغیرہ اور بات چیت یہ جائز نہیں۔ رہبر معظم نے بھی کہا کہ جب تک، حتیٰ کہ یہ تک پوچھا گیا کہ یہ بات چیت یا اظہار عشق و محبت جو کیے جا رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ شادی کے سلسلے میں ہم اقدام کر رہے ہیں تاکہ بعد میں، کہا کہ نہیں، جب تک کہ شادی کا کوئی اقدام نہیں ہوتا یہ تمام امور جو ہیں شادی کے سلسلے میں کرنے کے لیے بھی اس کی بات کی اجازت نہیں ملے گی۔ یعنی جو اپنے الفاظ میں اتنا وقت نہیں کہ ان سب کو پورے طور پہ پڑھوں، یہ بھی آقا سیستانی سے باقاعدہ پوچھا گیا کہ کسی لڑکی کا عاشق ہونا حرام ہے؟ کہا غیر اختیاری امر پہ حکم نہیں، دل میں خیال پیدا ہوا، ظاہر ہے آپ اس کا خیال کا اپنے والدین سے مثلا اظہار کریں، شرعی طریقہ اختیار کریں، لیکن کہا کہ اس کے مقدمات اختیاری ہیں اور وہ اگر حرام ہے مقدمات تو ان کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، اور عقد شرعی سے پہلے اس قسم کے تمام شہوت آمیز عمل جو ہیں وہ حرام ہے۔ پھر کہا کہ سوال یہ پوچھا گیا کہ لڑکے اور لڑکی کی کسی بھی اسلام کی نظر میں کسی بھی لڑکے اور لڑکی کی دوستی صحیح نہیں ہے کیا؟ حتیٰ کہ وہ ایسے کام بھی انجام نہ دیں جو بھی میں نے کہا تھا کہ جنہیں اسلام نے منع کیا ہے، اور نہ ان کی دوستی شہوانی بھی نہ ہو، تو کیا تب بھی اس میں کوئی اشکال ہے، کوئی قباحت ہے؟ فرمایا گناہ میں پڑنے کا خوف ہو تو جائز نہیں، کیونکہ یہی والی چیز میں لازمی گناہ میں آتا ہے۔ عشق کے بارے میں بتائیے کیا ہے، تو آغا سیستانی نے فرمایا کہ اکثر عشق خیالی ہوتی ہے، ان کا سرچشمہ شہوت ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ اس قسم کے جو اب اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ بہت تیز رفتاری سے جانا ہے، تو بہرحال اگر کوئی شخص اس انداز سے گرفتار ہو رہا تو اسے شادی کے سلسلے میں اقدام جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور اس قسم کی دوستی کو جائز قرار نہیں دیا ہے اور حرام ہے جو عام طور پہ نامحرموں کے آپس میں ہوتی ہے۔ اور عقد شرعی جب تک یہ شادی وغیرہ نہ ہو تو نامحرم لڑکے لڑکیوں کا اس طرح سے دوستی کرنا یہ گناہ کا سبب بنتا ہے اور جائز نہیں۔ دوست بنانا، نامحرم سے دوستی اور رفاقت جو ہے یہ بھی رکھنا جائز نہیں آغا سیستانی کے فتوے میں، اور تقریباً ایسے ہی دیگر مراجع کے فتاوی بھی ہیں۔ اور بغیر اس قسم کے خیالات نہ بھی ہوں تب بھی آغا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر اس قسم کی عاشقانہ گفتگو یا اس انداز کی گفتگو کرنا جائز نہیں۔ بہت سے علماء نے تو یہاں تک حتیٰ کہ اگر آپ اس کے ذریعے بہت سے ایموٹیکونس جو ہے وہ ہارٹ کی اور فلاں اور اس طرح کی چیزیں جو بھیجتے ہیں اس کو بھی جائز نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ بھی اسی کے اندر اظہار عشق کرنے کے اندر آتا ہے جو احتیاط واجب کے طور پر جائز نہیں۔ تو ابتداً تو دیکھیے یہ کہ انسان کو چاہیے کہ وہ نامحرموں پر نگاہ ڈالنے سے پرہیز کرے، کیونکہ پرہیز کو علاج سے بہتر سمجھا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ مدرسے کی طرف سے کتاب بھی سلسلے میں وہ بھی ضرور پڑھیے گا حرام نگاہ کے سلسلے میں۔ تو دیکھیے ہمارے بھی اتنے مراجع ایسے ہیں کہ اتنے زیادہ احتیاط کے قائل تھے کہ آیت اللہ بروجردی کہتے تھے خواب میں بھی اگر مجھے کوئی نامحرم نظر آتی ہے تو میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں، یعنی خواب میں بھی اتنا زیادہ اپنے اوپر کنٹرول۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی اٹھی ہوئی آنکھ کے ساتھ کوئی تصویر ہم کو نظر نہیں آتی۔ امام خمینی کو ہم دیکھتے ہیں کہ فرانس میں تھے اور لوگ اخباری صحافی آتے تھے، ہر طرح کی عورتیں بھی ہوتی تھیں، تو نگاہ اٹھا کے کبھی بات ہی نہیں کرتے تھے۔ تو قرآن کے اندر بھی حضرت موسیٰ اور حضرت شعیب کا جو واقعہ ہے کہ حضرت شعیب کی لڑکیاں جو حضرت موسیٰ پہلے تو چلے، ان کے پیچھے تھوڑا سا چلنے کے بعد پھر آگے ہو گئے کہ میں تمہارے پیچھے نہیں چلوں گا بلکہ میں آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے پیچھے چلو، تاکہ پیچھے سے بھی ان کے اوپر جو ہے وہ نگاہ نہ پڑے۔ تو دیکھیے بہرحال یہ کہ عفت و پاک دامنی کا تقاضا ہے، الف لگا لیجیے گا تقاضے میں، تو بہرحال اس میں احتیاط ہی کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، یہ ایک تقاضا کہلاتا ہے، ورنہ نفس توجیحات اپنی پیش کرتا رہے گا کہ ہم کوئی منفی جذبہ نہیں ہے، ہم دین کی باتیں کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے والدین گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، کزنس مثلا گاڑیوں بیٹھ کے ادھر ادھر گھومتے پھر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، رشتہ دار بچے ہی تو ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں، اسلام یہ احمقانہ پن ہے۔ اسلام تو دیکھیے اس حد تک اس کا قائل ہے نامحرموں کے سلسلے میں احتیاط کرنے کا کہ ایک عمومی مزاج ہے۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسلام کتنا زیادہ دور رکھنا چاہتا ہے محرم نامحرم کو۔ خواتین کو روزانہ کئی مرتبہ پردے کا عملی سبق سکھایا جاتا ہے، نامحرم نہ بھی دیکھ رہا ہو تو نماز میں اسی طرح سے جسم کو چھپایا جائے گا۔ کوئی نامحرم اگر سن رہا ہو تو عورت آواز کو اپنی بلند آواز سے جو پڑھی جاتی ہیں نمازیں انہیں بلند آواز سے نہ پڑھے۔ عورت کے لیے مستحب ہے کہ رکوع میں زیادہ نہ جھکے، سجدے میں اپنے جسم کو لپیٹ لے، قیام کی حالت میں اپنے پاؤں کو ملا کر رکھے، مرد کے آگے نہ کھڑی ہو۔ معلوم ہے کہ کوئی مرد بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو ضروری ہے کہ اپنے چہرے اور ہاتھ کو چھپائے، اکثر فقہا کا یہ نظریہ ہے۔
عورت کا نامحرم سے ناز و نخرے سے ایسی بات کرنا جس سے دل میں اس کی برائی پیدا ہو، یہ حرام ہے۔ حتیٰ الامکان علاج کے لیے جو حکم ہے کہ عورت ڈاکٹر تلاش کرے، حتیٰ کہ جو ممیز بچے ہوتے ہیں، نابالغ ہیں لیکن سمجھدار ہو گئے، ان سے بھی پردے کی تاکید ہے۔ عورتوں کا زیب و زینت کر کے میک اپ کر کے نامحرم کے سامنے آنا حرام ہے۔ مرد نے معمول سے زائد جسم کھولا ہو تو عورت کے لیے دیکھنا حرام ہے۔ ہاتھ ملانا جائز نہیں، یعنی کہ اسلام کتنی احتیاطوں کا قائل ہے اس سلسلے میں، اور ہمارے معاشرے سے تمام احتیاطیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ بہت سے مسائل کے اندر تو یہاں بھی فقہا کے فتاوے میں کہ جس سیٹ کے اوپر کوئی نامحرم اٹھ کے گیا اور اس کے جسم کی حدت سے وہ گرم ہو گئی تو وہاں پہ نامحرم کا کسی اور کا بیٹھنا کراہیت رکھتا ہے، یا کچھ فقہا کا یہ فتویٰ ہے۔ تو بہرحال دیکھیے اس میں احتیاط کی جائے کہ نامحرم کے اوپر جو نگاہ ڈالنا یہ شیطان کا ایک زہریلا تیر ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جو شخص خدا کے خوف سے نامحرم پر نگاہ نہ ڈالے تو خدا اسے ایسا ایمان عطا کرتا ہے جس کی شیرینی وہ اپنے دل میں محسوس کرتا۔ تو جب بھی روایات کے اندر ملتا ہے کتنی نگاہیں ایسی ہیں جو اپنے ساتھ جو حسرت اور تعصف لے کر آتی۔ دیکھیے شیطان پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ حرام مناظر آپ کو دکھائے، ٹی وی کے اوپر حرام مناظر، کمپیوٹر کے اوپر حرام مناظر، تو انسان آخرت میں باقاعدہ یعنی حسرت اس کو اور افسوس ہوگا کہ میں نے اپنی آنکھوں کو کہاں جو ہے وہ لگایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قسم کی جو فرینڈ شپ آپس میں کی جاتی ہے، دوست ہی تو ہیں، چاہے وہ چیٹ کے اوپر فرینڈ بن گئے ہوں یا ویسے بوائے فرینڈ بن گئے ہوں۔ دیکھیے قرآن کی ایک باقاعدہ آیت ہے کہ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، قیامت کے دن کہے گا کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اپنا فرینڈ نہ بنایا ہوتا۔ دیکھیے قرآن کی آیت ایک لحاظ سے بالکل ویلنٹائنس ڈے کے خلاف جو ہے وہ جاتی ہے کہ قیامت کے دن باقاعدہ آگے پیچھے کی جو بھی آیات ہیں اس میں کہ دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور یہ جملے کہے گا کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، یعنی اس کے بعد میں ایسی تباہی اور بربادی کا شکار ہوا اخروی زندگی کے اندر کہ وہ دوست بنانے کے اوپر جو ہے وہ سخت افسوس کا اظہار کرے گا۔ تو بہرحال اس کے اندر ایک حکم یہی ہے کہ جس حد تک بھی ہو سکے اس قسم کے برے دوستوں سے دور بھاگیں کہ زہریلے سانپ سے بدتر ہیں۔ سانپ تو ظاہر دنیا بھی نقصان کرتا ہے لیکن یہ آپ کی جو آخرت کی زندگی کو تباہ و برباد کر دینے والے ہیں۔ تو اب اسکول، کالج، یونیورسٹیز ان میں بھی اس قسم کے دوستوں تو انسان کو چاہیے کہ ان سے دوری اختیار کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نامحرموں سے بات چیت کے سلسلے میں بہت زیادہ تاکید کرتے تھے، بلکہ یہاں تک کہتے تھے کہ جب ہم سیر و سلوک کے مناظر کے جو منزل طے کر رہے تھے ہمارے استاد نے ہم سے یہ بات کہی تھی۔ آیت اللہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھیے سیر و سلوک کہتے ہیں خدا کی طرف منزلوں کو بلند کرتے جانا، اور سیر کہتے ہیں اس دوران جو مشاہدات ہوتے ہیں اس کو۔ تو میرے استاد نے کہا تھا کہ اگر تم مشاہدات جو تمہیں ہوں گے اس دوران اگر تم ان میں غرق ہو گئے تو تم خدا کی طرف آگے نہیں جا سکو گے۔ کہہ رہے ہیں جب ہم نے سیر و سلوک کے منازل طے کرنے شروع کیے تو جنت کی حور میرے کمرے میں آئی، یعنی ان کو مشاہدات ہونے لگے۔ تو مجھے اپنے استاد کی بات یاد آئی، میں نے اپنے چہرے کو موڑ لیا، وہ دوسری طرف سے گھوم کر آئی، میں نے پھر اپنے چہرے کو موڑ لیا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر چلی گئی۔ تو کہنے لگے اگر میں اس کے مشاہدے کے اندر غرق ہو جاتا، اس کے حسن کی طرف راغب ہو جاتا تو پروردگار کی طرف بلند نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بہرحال یہ اسلام کی احتیاطیں، تو نامحرموں کے سلسلے میں اسلام کتنی احتیاط کا قائل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے اندر جو آیت آئی ہے لا تقربوا الزنا، لا تفعلوا الزنا، نہیں کہ زنا کا عمل انجام نہیں دینا بلکہ اس کے قریب بھی نہ جانا، یعنی جو مقدمات ہیں، دوستی ہے، فرینڈ شپ ہے، بات چیت ہے، یہ تمام چیزیں اس سے دوری اختیار کرو تاکہ تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ نہیں کہ تمام مراحل ہو گئے بالکل چلیں بالکل ایک انتہائی حرام کی طرف انسان نہ جائے، نہیں، اس کا ہے اس کے قریب بھی نہ جانا، اس کا بھی یہی نظریہ ہے۔ تو اس لحاظ سے گناہ کی طرف لے جانے والی، حرام کی طرف لے جانے والی جتنے امور ہیں تمام سے اجتناب کرنا ضروری ہوگا، چاہے وہ ایس ایم ایس ہو، چاہے وہ چیٹنگ ہو، چاہے وہ تصاویر ہوں، چاہے تحفے تحائف کا تبادلہ ہو، چاہے ایک دوسرے کو کارڈ بھیجے جانے کا چیزیں ہوں، اظہار محبت ہو، یہ تمام چیزیں اسلام کے اندر اس انداز سے نامحرموں کے ساتھ کرنی جائز نہیں ہیں۔ اور اسلام دیکھیے اس حد تک اس سلسلے میں احتیاط کا قائل ہے کہ باقاعدہ امیر المومنین جوان عورتوں تک کو اللہم صلی علی محمد و علی محمد جوان عورتوں کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرتے تھے۔ ہماری تعلیم کے لیے امام نے جملے ارشاد فرمائے، ورنہ وہ خود تو معصوم ہے،
کہا میں ڈرتا ہوں کہ سلام کا جواب سننے میں ایک ایسی چیز میرے دل میں داخل ہو جائے جس کا نقصان سلام کا جواب دینے کے ثواب سے زیادہ ہو جائے، یعنی نقصان والی چیز زیادہ ہو جائے گی۔ میں اس بات کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا کہ بعض اوقات اس کا نقصان تو نامحرم، جب بھی فقہا نے اس پہ فتویٰ دی کہ جوان عورتوں کو خاص طور پر خود سے سلام کرنا، جب سلام ہو جائے تو جواب دے دیا جائے، لیکن خود سے سلام کرنے میں کچھ فقہا نے اس میں کراہیت ہے۔ تو بہرحال دیکھیے احتیاط ہی کے اندر سبیل نجات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کو ممیز بچے سے بھی پردے کا حکم اسی وجہ سے کہ ابھی بالغ بھی نہیں ہوا لیکن یہ تم پر بری نگاہ ڈال سکتا ہے، اس کا اگر احتمال پایا جاتا ہو تو اکثر فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس ممیز بچے سے بھی جو بھی بالغ بھی نہیں ہوا اس سے بھی اپنے جسم کو چھپائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ 12 سال کا، 13 سال کا، 14 سال کا بھی ممیز بچہ ہو، اس سے بھی عورت کو ویسے ہی پردہ کرنا پڑے گا۔ وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو کہ پردے کے مسائل میں آتا ہے کہ ممیز کس کو کہتے ہیں۔ تو اور یہاں تک ملتا ہے کہ اگر بری نگاہ سے کوئی دیکھ رہا ہو تو اپنے چہرے اور ہاتھوں کو چھپانا بھی اپنے اپنے فقہا کے تقلید کے مطابق واجب بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ فقہا جو ہے اس کو کہتے ہیں، بلکہ زیادہ تر فقہا کا رجحان یہ ہے کہ معلوم ہے کہ اگر کوئی نامحرم بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو آپ کو چہرہ اور ہاتھ کھولنے کی سہولت واپس لے لی جائے گی اور احتیاطاً آپ کو چہرے کو اور ہاتھوں کو بھی چھپانا پڑے گا۔ تو اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں اپنے اندر سے چیز ختم کرنی ہے، تو جتنے بھی رومانٹک فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، ان کو یا عشقیہ ناول ان کو پڑھنے سے بالکل آپ اعتراض کریں، عشقیہ شاعری پڑھنے سے اور سننے سے جو ہے وہ اعتراض کریں۔ اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر مثلا بعد کی زندگی میں مثلا شوہر کو پتہ چلے میری بیوی کسی اور سے عشق فرما چکی ہیں، اس کا اعتماد ان سے اٹھ جاتا ہے، اس کے دل سے وہ اتر جاتی ہے، بدگمانیاں ہونے لگتی ہیں۔ اور یہی حال مرد کے سلسلے میں بھی ہوتا ہے کہ پچھلی زندگی میں اگر ایسا کر چکے ہو تو ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے۔ تو نامحرم کے لیے اس انداز سے خوشبو لگانا، زینت کرنا، یہ بھی سب جائز نہیں ہوتا ہے۔ نامحرموں کے ساتھ ہر قسم کے اختلاط سے انسان پرہیز کرے اگر اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علماء نے یہ بھی کہا کہ مال حرام سے بھی انسان پرہیز کرے، کیونکہ فکر جب اس کی پاکیزہ نہیں رہے گی اگر وہ مال حرام کھائے گا، مال حلال کھائے گا تو اس کی فکر بھی پاکیزہ ہوگی۔ تو یہی وجہ ہے کہ اکثر فقہا نے خیالی طور پر نامحرم کے متعلق برے طریقے سے سوچنا یہ بھی حرام قرار دیا۔ تو بہت ساری اس کے اندر اس قسم کی باتیں ہیں جس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو علماء فرماتے ہیں اس کا ایک بہترین حل جلد شادی، کہ انسان بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی جلد ہو سکے، یعنی شیطان واقعی اس کے لیے سخت اذیت کا باعث ہے کوئی انسان اگر جلد شادی کر لے تاکہ ان تمام خرافات میں پڑنے سے وہ بچ جاتا ہے۔ اب بہت تیز رفتاری سے مجھے جانا پڑ رہا ہے، اور جب بھی امام نے فرمایا تھا کہ نوجوان لڑکیاں درخت پر لگے ہوئے پکے ہوئے پھلوں کی مانند ہوتی ہیں کہ فوراً ان کو اتار لینا چاہیے ورنہ دھوپ اور ہوا اس کو خراب کر دیں گی، کھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ یعنی اس کے اندر بہت زیادہ مفاسد کا شکار چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ضرور ہے کہ ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں والدین کو اقدام کرنا چاہیے کہ جلد سے جلد وہ اس فریضے اور غیر بے جا قسم کے جو توقعات ہیں ان کو بیچ میں نہ لے کر آئیں کہ اب اتنا سیٹ ہو جائے اور اتنا سیٹ ہو جائے اور یہ سب کرتے رہیں۔ کوئی ویسے عقلی طور پر کوئی ایسا مفسدہ نہ ہو تو تھوڑا انتظار کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر فساد دیکھنے میں آ رہے ہوں تو پھر شادی میں جلدی کرنی چاہیے۔ تو دیکھیے اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ شہوتوں کا ازالہ مقصود نہیں ہے بلکہ امالہ مقصود ہے، یعنی اس کا رخ موڑنا اور اس کا حل شادی۔ مثلا جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ غصہ، یہ نہیں کہ غصے کو کچل دو، نہیں، غصے کا رخ موڑ دو۔ جہاد ورنہ انسان کیسے کرے گا؟ اپنے اگر واقعی آپ کو غصہ کرنا ہے تو اپنے نفس کے اوپر غصہ کریں۔ مجھ سے کیوں یہ احکامات خدا کی جو ہے مخالفتیں ہو رہی ہیں؟ اپنے نفس کے اوپر غصہ ہوں، برائیوں کو دیکھ کر غصہ ہوں، لیکن انسان اس کے رخ کو موڑ دے، یہ نہیں کہ اس کو کچل دے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی بھی یہ بات فرماتے تھے کہ شادی کرنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی انسان بہت جلد اس کے بعد روحانی مدارج بھی طے کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو نفس کو گناہوں سے اگر بچا لے۔ وہ فرماتے تھے کہ میرے جتنے بھی کمالات ہیں یہ سب میری زوجہ کے مرہون منت ہے۔ جب بھی کہا جاتا ہے نا کہ وہ جملہ بھی مشہور ہے کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہر کامیاب کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے جو اسے اتنا تنگ کرتی ہے، دکھی ہو کے اپنے کام میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ کہا کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، ناکام آدمی کے پیچھے کئی عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ یا مثلا یہ بھی مذاق اڑنے لگا کہ بعض بیاں مثلا طالبان کی طرح ہوتی ہیں، نہ ان کے خلاف آپریشن ہوتا ہے نہ ہی مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ اس قسم کے جو رشتے ہیں ان کو بھی ایک طور پر اس انداز سے کمزور کیا جاتا ہے۔ تو
اب دیکھیے کہ بہت سارے لطیفے بھی بنائے گئے ہیں، لیکن یہ کہ اگر ان سے بھی قطع نظر ہوا جائے تو ہمارے جو علماء ہیں یا ہمارے جو عارف حضرات گزرے ہیں جیسے شیخ رجب علی خیاط، اور یہ بہت ساری جگہوں پہ بھی آیا ہے کہ نامحرموں سے اگر اپنے خیالات کو بچانا ہے تو ایک ذکر انہوں نے بتایا ہے کہ یا خیر حبیب و محبوب صلی علی محمد وآلہ. جب بھی کسی نامحرم کی طرف التفات یا اس طرح سے پیدا ہو کہ اس کو دیکھا جائے تو فوراً سر کو اپنے جھکا لے اور یہ ذکر پڑھے یا خیر حبیب و محبوب صلی علی محمد وآلہ، تو یہ کرے. یا ایک چیز اور بتائی گئی کہ فنائیت حسن کا مراقبہ کرے کہ دیکھیے دنیا کی ہر حسین چیز جو ہے زوال پذیر ہے. آپ دیکھیں کالے بال جو ہیں سفیدی میں بدلنے والے ہیں، چہروں پر جھریاں پڑنے والی ہیں، یہ دانت جو ہیں بالآخر ٹوٹنے والے ہیں، کمریں جھکنے والی ہیں، جسم قبروں میں اترنے والے ہیں. تو لوگوں کو بتایا جائے کہ زندگی کہاں ضائع کر رہے ہیں، یہ حسن مردار ہیں. حادث و فانی کو اگر اپنے دل میں بٹھائیں گے تو یہ حدوث و فنا کے اثرات کو ساتھ لے کر آئیں گے، اور آپ کے دل میں کبھی بھی خدا سے تعلق کی نسبت پیدا نہیں ہو سکے گی. مثلا کہا جاتا ہے کہ اگر ایک کمرے میں لذیذ کھانے رکھے ہوں اور لوگ خوش گپیاں کر رہے ہوں اور وہاں پہ کوئی جنازہ لا کے رکھ دیا جائے، اب کھانے میں مزہ آئے گا آپ کو؟ اسی طرح سے دل میں اگر کسی فانی انسان کی محبت آ جائے تو اور غیر اللہ کی جو بدبو گندگی اور غلاثت آ جائے، اب یہاں پر اللہ کے ساتھ تعلق کی نسبت نہیں آ سکتی. تو لہٰذا مکمل طور پر اگر کوئی اس عشق کے اندر مبتلا ہو گیا ہے تو مکمل اس سے قطع تعلق کرے، نہ بات چیت کرے، نہ اس کی طرف دیکھے، نہ اس سے خط و کتابت کرے، نہ چیٹ کرے، نہ کوئی میسج بھیجے، نہ ملاقات کرے. کوئی دوسرا تذکرہ بھی کرے تو اس کو روک دے اور اس قدر دوری اختیار کرے کہ کوئی ملاقات بھی اس سے نہ ہو، اور اگر قصداً جھگڑا بھی کرنا ممکن ہو تو جھگڑا کرے اور اپنی آخرت کو بچائے. اس قسم کی کوئی فرینڈشپ کی اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے. اور واقعتاً علماء فرماتے ہیں کہ آخرت کا بھی مراقبہ کرے، کہاں اپنے آپ کو لگا رہا ہے. مثلا سوچے کل میں یہاں پہ اس طرح سے مرا پڑا ہوں گا، جیسے خود امیر المومنین فرماتے تھے نا، کتنی زمینوں کو باوقار جس میں دل فریب رنگ و روپ والوں کو زمین کھا گئی، جو رنج کی گھڑیوں میں مسرت انگیز چہروں سے دل بہلاتے تھے. کوئی مصیبت آ پڑتی تھی تو اپنے عیش کی تازیوں پر للچائے رہنے اور کھیل تفریح پر فریفتہ ہونے کی وجہ سے خوش بختیوں کے سہارے ڈھونڈتے تھے. اس دوران کہ وہ غافل و مدہوش کرنے والی زندگی کی چھاؤں میں دنیا کو دیکھ کر سرور و خوشی سے ہنس رہے تھے، اور دنیا انہیں دیکھ دیکھ کر قہقہے لگا رہی تھی. اتنے میں اچانک زمانے نے انہیں کانٹوں کی طرح رون دیا، ان کے سارے زور توڑ دیا اور قریب سے موت کی نظریں ان پر پڑنے لگی. انسان واقعی سوچے کہ کیا ہوگا کل. یہ جو عاشق و معشوق بنے ہوئے ہیں آج قبر میں اس انداز سے جو ہے وہ پڑے ہوئے ہوں گے، اوپر سے جو ہے پتھر رکھا جا رہا ہوگا، قبر کو بند کیا جا رہا ہوگا. تھوڑی دیر میں سوال منکر و نکیر ان سے ہونے لگ، کہاں گئی وہ ساری عاشقیاں اور سب. یہ اس موقع پہ سوالوں کے جواب دیجئے. ہتھوڑے دل پہ ہیں مغزے دماغ میں کھوٹے، بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے. جو کسی شاعر نے کہا بھی نہیں، بتاؤ یہاں پر اب تم یہ سب جو کر کے آئے ہو یہاں سب جواب سوال ہوں گے. اب جب قبروں کی دیواریں آپس میں ملنے لگیں گی اس وقت بتانا کہ سب کیا کس کے اندر اپنا دل و دماغ لگایا ہوا ہے. میدان قیامت میں جب قبروں سے جسم سب باہر نکل رہے ہوں گے اس وقت کہاں یہ سب چیزیں آپ کو یاد ہوں گی. اور جب پولیس رات سے گزر رہے ہوں گے اور نیچے گر رہے ہوں گے، کہاں گئی وہ عاشقی اور معشوقی ساری. اسی انداز سے جب آتش جہنم میں جلنا پڑے گا پھر احساس ہوگا کہ کہاں اپنے آپ کو زندگی کو اس انداز سے ضائع کر کے آئے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ جو سب بدنگاہی کر رہے ہیں اس میں آخرت کا نقصان ہے. اور کوئی ایک ذات ہے یعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور، جو تم آنکھوں سے خیانت کرتے ہو اس سے بھی واقف ہے، جو دلوں میں تم اپنے خیالات پکاتے ہو نامحرم کے لیے اس سے بھی اللہ واقف ہے. تو دیکھیے اسلام کے اندر تو ہے کہ اسلام دین محبت ہے، ساری مخلوق کو اللہ کے عیال کہا گیا، ہمدردی کہا گیا ہے، غم گساری کی تاکید ہے. لیکن وہ محبت جسے کفار فساق و فجار نے بازار کی جنس بنا دیا ہے، اسلام اس کے سراسر خلاف ہے. جب یہ حدیثوں میں بھی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، اور جو بھی بری باتوں کا پرچار کرے گا اس دنیا میں اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب علیم دیا جائے گا. تو بہرحال اور یہ بھی کہا گیا کہ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے اور اس دن کو منانے سے بے حیائی پھیلتی ہے ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. یہ قرآن کی آیات ہیں. اور بہرحال یہ اس تہذیب کو بالآخر ختم ہونا، اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کو پڑھوں. اور بس آخر میں یہ بات کہ اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ جو 14 فروری کا دن آنے والا ہے اس میں جو طوفان بدتمیزی پیدا ہوگا اس میں ہماری آواز ایک نقار خانے میں ایک طوطی کی سی ایک مثال ہے، لیکن ہم بھی اس آتش کدہ نمرود میں اس مینڈک کی طرح سے جو تھوڑا تھوڑا سا اپنی چوچ میں پانی لے کے اپنے منہ میں پانی لے کے آگ پہ ڈال رہا تھا
اور اپنے ایک فریضے کو ادا کر رہا تھا. ہم بھی اپنی بساط کے مطابق ایک فریضہ ادا کر رہے ہیں. اس طرح سے یہ ذمہ داری ہم نے ادا کی ہے. اس پیغام کو آگے پھیلانے میں آپ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں. کوشش کرنا ہمارا کام ہے, اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا اللہ کا کام ہے. یہی وجہ ہے کہ امام خمینی یہ بات کہا کرتے تھے کہ خدا کی راہ میں کوشش کرتے رہو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو, کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے, نتیجہ نہیں مانگا ہے. وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن